بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو عیار اور یہودی جادوگر۔ زونواس نے اپنے ساتھیوں کو جھڑکتے ہوئے کہا، جلد کرو، جلد، دیر نہ کرو، تیز تیز قدم اٹھاؤ۔ جاہلو، اگر ہم لوگ اپنی سستی کی وجہ سے پکڑے گئے تو بہت برا ہوگا۔ اس پر ایک عورت جو سب سے پیچھے تھی اور بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالے قدم اٹھا رہی تھی، اس نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے زونواس کو پکارتے ہوئے کہا، زونواس، تم لوگ چلے جاؤ، میں اب مزید آگے نہیں چل سکتی، میرے پیر زخمی ہو چکے ہیں۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ہمت سے کام لو، منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ زونواس نے اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس عورت سے کہا جس کا نام سمیرا تھا۔ وہ بولی، نہیں زونواس، میرے حال پر رحم کرو، یہ ریت کا تپتا ہوا میدان مجھ سے عبور نہ ہو سکے گا۔ سمیرا کی اس بات پر زونواس جلائے ہوئے ذہن کے ساتھ اس عورت کی جانب لپکا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو وہ زمین پر چت گر چکی تھی۔ زونواس نے اسے بالوں سے پکڑا اور بولا، کیا تم یہاں رہ کر ہمارے لیے نئی مصیبت پیدا کرنا چاہتی ہو؟ بھیڑیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے قبل کہ وہ ہمارے سروں پر پہنچ جائیں ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ علاقہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ نہیں زونواس، نہیں، مجھ پر ظلم نہ کرو، میں چل نہیں سکتی، میری ٹانگیں بری طرح کانپ رہی ہیں، مجھ پر رحم کرو، خداوند یہودا کی خاطر مجھ پر رحم کرو۔ سمیرا کی اس بات پر زونواس اور بھی تاؤ میں آ گیا، اس کی بھویں تن گئیں۔ اس نے ایک زوردار ٹھوکر اس کے پیٹ پر مارتے ہوئے کہا، ذلیل کتیا، تو ہمیں مروانے پر تلی ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور سمیرا کے پیٹ میں کھونپتے ہوئے بولا، میں تمہیں دشمنوں کے ہاتھوں زندہ نہیں جانے دوں گا۔ زونواس کی اس حرکت پر اس کے دونوں ساتھی بھنجوکا رہ گئے۔ زونواس نے بڑی بے دردی سے اپنی بہن کے پیٹ میں خنجر کھونپ دیا۔ اب وہ اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ زونواس نے خنجر صاف کیا اور اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، دشمن کے آنے سے پہلے ہی یہ مر جائے گی۔ اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً اس علاقے سے نکل کر اپنی جانیں بچانی ہوں گی۔ دوسرے ساتھیوں نے زونواس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ چپ چاپ چلنے لگے۔ زونواس ان سب کے آگے آگے چلتا ہوا بولا، تم کیا چیونٹیوں کی مانند رینگ رہے ہو؟ جلد جلد قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ زونواس کی اس بات پر ایک ساتھی نے رکتے ہوئے کہا، زونواس، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ ہم ٹھیک طریقے سے تو چل رہے ہیں، اور کس طرح سے چلیں؟ ہم پوری رات چلتے رہے ہیں، ہم اس وقت یمن سے فرار ہوئے تھے جب دشمن کو ہمارا کوئی علم نہیں تھا۔ اگر اب وہ گھوڑوں پر بھی سوار ہو کر ہمارے پیچھے آئیں تو ہمیں پکڑ نہیں سکتے، ہم ان کی پہنچ سے باہر ہو چکے ہیں۔ تم کتے ہو، تمہاری سوچ غلط ہے، بکواس کرتے ہو۔ زونواس، اس کے ساتھی نے چلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اپنی تلوار میان سے باہر نکال لی۔ اپنی زبان کو روکو، میں تمہاری فضول بک بک سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اگر تم نے مزید کوئی بات کی تو میں اپنی تلوار تمہارے دل کے آر پار کر دوں گا۔ نابال! زونواس نے اسے پکارتے ہی اپنی تلوار میان سے نکال لی اور اس پر وار کر دیا۔ نابال نے بڑی مشکل سے زونواس کے وار کو روکا، مگر دوسرے لمحے زونواس نے گھما کر تلوار جو چلائی تو وہ نابال کی گردن پر جا پڑی۔ نابال نے سنبھلنے کی بڑی کوشش کی، مگر زونواس کا وار کارگر ثابت ہوا، وہ چکرا کر گرا۔ زونواس نے ایک اور وار کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ نبال کی موت پر زونواس کا دوسرا ساتھی سہم گیا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ یہ انسان ہے یا درندہ، نہ اس نے اپنی بہن کو بخشا، نہ ہی اپنی قوم کے ایک دلیر شخص کو۔ زونواس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ کیا کرتا؟ وہ تو خود بے بس تھا، کمزور تھا، اپنا سب کچھ برباد کرنے کے بعد زونواس کے ساتھ چل پڑا تھا۔ اب تو اسے زونواس کے سوا اور کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا، وہی اس کا آسرا تھا، وہی اس کے لیے سب کچھ تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں کے ساتھ زونواس کی جانب دیکھا، جو بڑی بے دردی کے ساتھ نبال کی لاش پر پاؤں رکھے کھڑا تھا اور اپنی تلوار صاف کر رہا تھا۔ اس نے اپنے باقی کے ساتھیوں کی جانب دیکھے بغیر کہا، جو میری بات نہیں مانے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ میں سب کچھ برباد کرنے کے بعد ایک آس لے کر چلا ہوں، اگر میری وہ آس بھی برباد ہو گئی تو میں سب کچھ برباد کر دوں گا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے اپنے دشمنوں سے انتقام لینا ہے، خوفناک انتقام۔ آگے بڑھو اور پیچھے پلٹ کر بھی دیکھنے کی کوشش نہ کرنا، اور نہ یہ سوچنا کہ ہمارے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔
زو نواز کی اس بات پر وہ کوئی بات کیے بغیر تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ وہ دونوں کہاں جا رہے تھے؟ زو نواز انہیں گدوں کی مانند دکیلے کہاں لے جا رہا تھا، اس بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ شاید وہ زو نواز سے اس بارے میں پوچھ بھی لیتا، مگر سمیرا اور نبال کے قتل نے اس میں بات کرنے کا حوصلہ سلب کر لیا تھا۔ وہ اپنے آپ میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ چلا جا رہا تھا، بغیر سوچے بغیر سمجھے۔ ان کے سامنے دور دور تک پھیلا ہوا صحرا تھا، اور سورج اس صحرا کو گرم کرنے کی خاطر بلند ہو رہا تھا۔ وہ کافی دور تک چل چکے تھے، مگر ان کا سفر ختم نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی صحرا کی کوئی حد دکھائی دی تھی۔ سورج اپنا سفر طے کر رہا تھا، اور وہ کافی بلند ہو چکا تھا۔ اب ان کے جسم بری طرح سے سلگنے لگے تھے، جوتے پھٹ چکے تھے، اور گرم گرم ریت ان کے تلوں سے چھو رہی تھی۔ وہ سخت اذیت اور تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ مصیبت تھی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے پاس بھی پانی کی کوئی چھاگل نہیں تھی۔ وہ دونوں بھوکے تھے، اور اس پر پیاس کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہونٹوں پر پیپڑیاں جم گئی تھیں، مگر زو نواز کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے ساتھی کے آگے تھا، اور مسلسل دوڑتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی طاقت تھی کہ اسے تھکاوٹ اور پیاس کا احساس ہی نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب وہ پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ساتھی موت کے خیال سے ان کے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ اس میں ایک قدم بھی اٹھانے کی سکت نہیں تھی، مگر موت کا خوف ایسا خوف تھا کہ وہ زو نواز کے پیچھے بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ ان دونوں میں سے ایک گر پڑا۔ اس کے گرنے کے ساتھ ہی ایک گدھ نے غوطہ لگایا۔ زو نواز نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور خوشی سے چلاتے ہوئے بولا، ہماری منزل آ گئی، آ گئی وہ منزل جس کی خاطر میں نے یہ تکلیف دہ سفر طے کیا ہے۔ گرے ہوئے ساتھی پر زو نواز جھک پڑا۔ اسی وقت دونوں نے چونک کر سامنے کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئے۔ ان کے سامنے ایک سیاہ رنگ کا قلعہ نما عمارت کھڑی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کی جانب حیران اور پریشان نظروں سے تکنے لگے۔ یہاں تو ریت کے ٹیلوں کے سوا کوئی بھی شے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ عمارت کہاں سے آ گئی؟ کون اس عمارت میں رہتا ہے کہ جسے پاتے ہی زو نواز خوشی کے مارے اچھل پڑا؟ زو نواز نے اپنے گرے ہوئے ساتھی پر بگڑتے ہوئے کہا، بدبخت، اب کیوں گر رہے ہو؟ اب تو منزل سامنے ہے، وہ دیکھو، میرے ارمانوں کی منزل، میری کامیابی اور خوشیوں کی منزل۔ ہم نے اسی منزل پر پہنچنا تھا۔ خداوند یہودا نے میری مشکل آسان کر دی ہے۔ ہم اس میں پہنچتے ہی اپنے دشمنوں سے انتقام لینا شروع کر دیں گے۔ اب کوئی بھی ہمارا دشمن زندہ نہ بچ سکے گا۔ جن لوگوں نے ہمیں ذلیل و خوار کر کے یمن سے نکالا ہے، اب ہم ان سب کو پہلے یمن سے نکالیں گے۔ اٹھو، آگے بڑھو، دیکھو دروازے میں کون کھڑا ہے؟ ہمارا محسن کھڑا ہے، ہمارا آقا کھڑا ہے، ہماری قوم کا سربراہ کھڑا ہے۔ اٹھو، جلدی کرو، ہمیں اس محل میں داخل ہو کر اپنے آقا کا حکم ماننا ہے۔ زو نواز کی اس بات پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر اس نے زو نواز کے قدم پر قدم رکھنا شروع کر دیے۔ جب وہ دونوں اس قلعے کے دروازے کے نزدیک پہنچے تو آگ کا ایک گولا قلعے کے مرکزی دروازے سے باہر آیا۔ وہ زو نواز کے سامنے آ کر رک گیا۔ زو نواز کا ساتھی سہمی سہمی نظروں سے آگ کے اس گولے کو تک رہا تھا۔ زو نواز فوراً اس کے سامنے جھک گیا۔ اس کی پیروی میں اس کا ساتھی بھی جھک گیا۔ پھر وہ گولا لمبا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک انسانی روپ میں تبدیل بھی ہو گیا۔ اب ان دونوں کے سامنے آگ کا ایک گولا نہیں، بلکہ ایک ضعیف العمر انسان کھڑا تھا، جس کی نہ داڑھی تھی نہ مونچھیں۔ وہ ایک سیاہ چوگے میں تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سانپ اور دوسرے ہاتھ میں کسی انسان کی کھوپڑی تھی۔ زور نواز نے ادب سے کہا، میرے آقا، میں اپنے ذہن و دل اور پورے جسم کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس پر اس بوڑھے نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا اور زور نواز سے بولا، میری انگلی کے ناخن کو بوسہ دو، اس کے بعد اپنے ساتھی کو لے کر قلعے میں داخل ہو جاؤ، وہیں تمہاری ہر بات کا فیصلہ ہوگا۔ اس پر زور نواز نے بڑے ادب سے آگے بڑھ کر بوڑھے کی انگلی کے ناخن کو بوسہ دیا۔ اس کے بعد بوڑھا چند قدم پیچھے ہٹا۔ سانپ والا ہاتھ اس نے بلند کیا تو سانپ اس کے ہاتھ سے فضا میں اڑ گیا اور زور نواز کے ساتھی کے سر پر چکر لگانے کے بعد قلعے میں داخل ہو گیا۔ پھر بوڑھا بھی ان کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ زور نواز کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنے ساتھیوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جن کے آگے کائنات کی کوئی حیثیت نہیں، دوسرے لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں؟ آؤ میرے ساتھ، ہم قلعے میں چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زور نواز کی پیروی میں قلعے کے اندر داخل ہو گیا۔ یمن کی فوج کا سپہ سالار ابو داؤد سمیرا پر جھکا ہوا تھا۔ وہ اب بھی اکھڑے اکھڑے سانس لے رہی تھی۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ابو داؤد
سمیرا کا سر اپنی گود میں لیے ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف اس کے سپاہی کھڑے تھے اور وہ دور دور تک دیکھ رہے تھے۔ ابو داؤد نے سمیرا کے زخم کو ایک کپڑے سے باندھ دیا تھا۔ اس نے سمیرا کے منہ میں پانی کے 2 گھونٹ ڈالے۔ اس پر اس نے ایک لمبا سانس لیا۔ ابو داؤد سمجھا شاید یہ اس کا آخری سانس ہے، پھر بھی اس نے اسے اپنے بازو میں مضبوطی سے دبوچ لیا۔ سمیرا نے آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں کس نے مارا ہے؟ ابو داؤد کے پوچھنے پر سمیرا نے بڑی مشکل سے اس جانب دیکھا جدھر زو نواس گیا تھا۔ منہ سے بولو، کن لوگوں نے تیری جان لینے کی کوشش کی ہے؟ سمیرا نے بڑی مشکل سے اپنے ہونٹ کھولے۔ ابو داؤد نے اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا۔ سمیرا کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی اور اس کے ساتھ ہی اس نے جان دے دی۔ ابو داؤد جان نہ سکا کہ سمیرا نے کیا کہا تھا کیا نہیں۔ ابو داؤد نے اس کے بے جان جسم کو زمین پر لٹایا اور سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، زمین کھود کر اس کی لاش کو دفناؤ۔ سپاہی فوراً اپنے اپنے گھوڑے سے نیچے اترے۔ پھر ایک نے آگے بڑھ کر ابو داؤد سے پوچھا، کیا یہ عورت؟ ابو داؤد نے فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ وہی یہودی عورت ہے جو مسلمان بچوں کو ویرانوں میں لے جا کر ذبح کر دیتی تھی۔ یہ ظالم زو نواس کی بہن ہے اور زو نواس نے ہی اسے جان سے مارا ہے۔ کس بات پر مارا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی اس نے بتایا۔ البتہ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بتا دیا کہ زو نواس مغرب کی جانب گیا ہے۔ اسے دفن کر کے فوراً میرے ساتھ آگے بڑھو، شاید ہم اس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پر داؤد کے سپاہیوں نے فوراً ایک گڑھا کھودا اور اس میں سمیرا کی لاش ڈال کر اوپر سے مٹی اور ریت ڈال کر اسے زمین کے برابر کر دیا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ابو داؤد گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے سپاہیوں کو پیچھے آنے کا حکم دے کر گھوڑا دوڑا دیا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور پہنچے ہوں گے کہ مشرق سے سرخ آندھی اٹھتی ہوئی دکھائی دی۔ ابو داؤد چل آیا۔ فوراً گھوڑوں پر سے اتر کر اوندے منہ لیٹ جاؤ اور گھوڑوں کی باگیں ہاتھ میں لے لو تاکہ بھاگ نہ جائیں، خوفناک آندھی آ رہی ہے۔ ابو داؤد کا حکم پا کر ہر سپاہی اپنے اپنے گھوڑے سے اتر کر اوندے منہ زمین پر لیٹ گیا۔ ہر کسی نے اپنے گھوڑے کی باگ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لی، مگر وہ آندھی نہیں تھی، کوئی سیال سرخ شے تھی جو ان کے نزدیک آ کر بارش کے قطروں کی مانند ان پر برسنے لگی۔ وہ قطرے کیا تھے؟ آگ کے انگارے تھے، نوکدار تیر تھے، جس کے جسم پر پڑتے اسے تڑپا دیتے۔ وہ بری طرح سے زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگ جاتا تھا۔ گھوڑے کی باگیں ہاتھ سے چھوٹ گئیں اور وہ بھاگ گئے۔ ابو داؤد پر ایک قطرہ پڑا تو وہ اچھل کر دور جا گرا۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ نہ تو آندھی ہے اور نہ ہی بارش، یہ کسی دشمن نے جادو کے ذریعے وار کیا ہے۔ ابو داؤد دوڑ کر ایک ٹیلے کے پشت پر جا چھپا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو فوراً دوڑ جانے کو کہا، مگر وہ دوڑ نہ سکے۔ آگ کے شعلے جو نوکدار تیروں کی مانند ان کے جسموں پر گر رہے تھے اور وہ انہیں اپنے جسم کے اندر دنستا ہوئے محسوس کر رہے تھے، ان سے وہ اپنے آپ کو بچا نہ سکے۔ بڑی مشکل سے ایک سپاہی دوڑ کر ابو داؤد کے پاس آ کھڑا ہوا۔ باقی جتنے تھے وہ سب ان شعلوں کی بدولت موت کی آغوش میں جا پڑے۔ ابو داؤد نے ان سب کو اپنے سامنے مرتے اور تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ آگے بڑھ کر کسی ایک کو بھی موت کے منہ میں جانے سے نہ بچا سکا۔ ابو داؤد جان چکا تھا اگر وہ اس ٹیلے سے باہر نکلا تو وہ زندہ نہ بچ سکے گا۔ اس پر جو قطرہ گرا تھا وہ ابھی تک اسے سخت تکلیف دے رہا تھا۔ اسے اپنی پشت جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دوسرا ساتھی جو بڑی مشکل سے اس کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہوا تھا، اس پر کئی قطرے گرے تھے اور وہ اس کے سامنے پڑا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اس سرخ عذاب سے ایک خوفناک آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز دلوں کو کمزور اور حواس کو منتشر کرنے کے لیے کافی تھی۔ ابو داؤد کو بھی وہ آواز سنائی دے رہی تھی، مگر اس نے بڑے حوصلے کے ساتھ اس خوفناک آواز کا مقابلہ کیا۔ اس نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھیں تاکہ وہ اس آواز کو سن نہ سکے۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ سرخ طوفان سمٹ کر ایک چھوٹا سا گولا بن گیا تھا۔ وہ گولا بڑی تیزی سے حرکت کرتا ہوا ابو داؤد کے سر پر آ گیا۔ اس نے ابو داؤد کے سر پر 2-3 چکر کاٹے۔ ابو داؤد سہم گیا۔ موت اسے اپنی نظروں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دینے لگی، مگر وہ گولا اس پر گرنے کی بجائے اس کے ساتھی پر جا گرا۔ یوں ہی گولا اس پر گرا، وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ ابو داؤد خوف زدہ نظروں سے اپنے ساتھی کا انجام دیکھ رہا تھا۔ جب وہ راکھ کا ڈھیر بن گیا تو وہ گولا اسی وقت قدرے بلند ہوا۔ ایک خوفناک آواز کے ساتھ ابو داؤد نے دیکھا کہ جہاں گولا تھا وہاں ایک لمبا تڑنگا دبلا پتلا منخنی صورت کا انسان کھڑا تھا۔ اس نے سیاہ رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ ننگے سر کی پشت پر بالوں کی ایک
ایسی لٹ لٹک رہی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے بے شمار سنپولیے لٹک رہے تھے۔ اس کے دونوں پیر الٹے تھے، اس کے دونوں کان بھی الٹے تھے۔ ابو داؤد سمجھ گیا یہ کوئی جن ہے یا بلا، اور اب اس بلا سے اس کا بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ موت کا خیال آتے ہی ابو داؤد نے پیچھے کی جانب سرکنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے، جن میں سرخ ڈورے موجود تھے، ابو داؤد کی جانب دیکھ رہا تھا۔ جب ابو داؤد نے پیچھے کی جانب سرکنا شروع کیا تو اس نے ایک زوردار کہکا مارتے ہوئے کہا، کیا تم یہاں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ اس بات پر ابو داؤد رک گیا۔ اس نے اپنے حواس پر قابو پایا اور دل میں سوچا، اگر اس مردود کے ہاتھوں میری موت لکھی ہے تو پھر بزدلی کی موت کیوں مرا جائے؟ کیوں نہ میں بہادروں کی موت مروں؟ مجھے تلوار نکال کر اس سے لڑنا چاہیے، شاید خداوند تعالیٰ مجھے اس پر غلبہ دے دے۔ اتنی بات سوچ کر ابو داؤد نے اسی وقت میان سے اپنی تلوار نکالی اور اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، دشمن کو دیکھ کر بھاگنا بزدلوں کا کام ہے۔ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان کبھی میدان سے بھاگا نہیں کرتا۔ میں تم سے مقابلہ کروں گا۔ اس پر اس مکرو انسان نے ایک زوردار کہکا مارا اور ابو داؤد سے بولا، تم اور مقابلہ؟ مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ مجھ سے؟ اتنا کہنے کے بعد ایک بار پھر اس نے کہکا مارا، فتح اور شکست خدا کے ہاتھوں میں ہے۔ تم میرا مذاق نہ اڑاؤ، ہو سکتا ہے خدا تمہیں میرے ہاتھوں شکست دے دے اور تجھے ذلت کی موت مرنا پڑے۔ کس خدا کی بات کر رہے ہو؟ اپنے اس خدا کی جو آسمان پر رہتا ہے، جو کبھی زمین پر نہیں آیا۔ بکواس کیوں کرتے ہو؟ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی ابو داؤد تلوار لیے آگے بڑھا، اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اس نے اپنے بالوں کی لٹ سے ایک سنپولیا اتارا اور اسے ابو داؤد کی جانب پھینک دیا۔ سنپولیا تلوار پر جا گرا تو تلوار پانی بن کر بہہ گئی۔ ابو داؤد کے ہاتھ میں صرف اس کا دستہ ہی رہ گیا۔ پھر وہی سنپولیا ایک سانپ کے روپ میں اس کے سامنے پھن پھیلا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ ابو داؤد ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ اس خوفناک انسان نے ایک زوردار کہکا مارا اور پھر اپنی خوفناک نظروں سے اس کی جانب گورتے ہوئے بولا، او بدبخت، میں اگر چاہتا تو تجھے جان سے مار سکتا تھا۔ میری بارش کے قطرے تجھے برباد کر کے چھوڑتے، مگر میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ میں تمہیں زندہ رکھ کر تجھے تیری قوم کی طرف واپس لوٹانا چاہتا ہوں، تاکہ تو جا کر بتائے کہ زونواس کے استاد میں کتنی طاقت ہے اور وہ کس کس طریقے سے اپنے دشمن کو ملیا میٹ کر سکتا ہے۔ اچھا، تو بھی یہودی ہے اور جادوگر بھی ہے؟ ہاں، میں یہودی ہوں، مجھے اپنے یہودی ہونے پر فخر ہے۔ تم نے زونواس اور اس کے ساتھیوں کو ذلیل و رسوا کر کے یمن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تیرے بادشاہ نے تجھے حکم دیا تم انہیں جان سے مار کر دم لو۔ اس پر تو اور تیرے سپاہی ان کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح لگ گئے۔ وہ تو زونواس کی قسمت اچھی تھی جو تمہارے پنجے سے بچ نکلا اور خیریت کے ساتھ میرے پاس آ گیا۔ اب تو واپس جا اور اپنے بادشاہ کو جا کر بتا کہ زونواس اور اس کا استاد اب تم سے خوفناک انتقام لے کر دم لے گا۔ وہ کسی قیمت پر بھی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا اور نہ تمہاری بادشاہت کو قائم رہنے دے گا۔ ابو داؤد کو حوصلہ نہ پڑا کہ وہ اس یہودی ساحر کو کوئی جواب دے۔ اس نے خاموشی سے ساحر کی باتیں سنی۔ جب وہ چپ چاپ ہوا تو اس نے اپنا سر آسمان کی جانب کیا، پھر اس نے ساحر کی جانب دیکھا۔ ساحر نے اس سے طنزاً کہا، آسمان کی جانب کیا دیکھ رہے ہو؟ اپنے خدا کو؟ چپ ہو جاؤ۔ ابو داؤد سے خدا کی بے عزتی برداشت نہ ہو سکی۔ تم بہت کچھ کہہ چکے ہو، میں بہت کچھ سن بھی چکا ہوں۔ اب میں جا رہا ہوں۔ اب تمہارے اور ہمارے درمیان خدا ہی فیصلہ کرے گا۔ اس پر ساحر نے اپنا بازو آگے کیا تو وہ لمبا ہو کر ابو داؤد تک جا پہنچا۔ اس نے ایک زوردار تماچا ابو داؤد کے گال پر مارتے ہوئے کہا، تم لوگ مذہب کی بات پر کتنی جلدی بھڑک اٹھتے ہو، مگر عقل بھی پھر بھی تم لوگوں سے کوسوں دور ہے۔ تم نے جتنا چلانا تھا چلا لیا۔ اب اگر مزید اونچی آواز میں کوئی بات کی تو گدی سے زبان کھینچ کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا۔ اب رہی بات فیصلے کی تو تم اس بات کو بھی آزما کر دیکھ لینا۔ آج سے پہلے میں حالات سے بے خبر تھا، مگر زونواس نے مجھے ہر بات سے آگاہ کر دیا ہے۔ تم لوگوں میں کتنے لوگ سرمائے ہیں، اس نے مجھے ان سے بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جاؤ، دفان ہو جاؤ اور بصرے کے اس عیار عمرو سے بھی جا کر کہہ دینا کہ قلعہ سمسم کا جادوگر میدان میں آ گیا ہے۔ اگر ہمت ہے تو اس کے مقابلے میں چلے آنا۔ جاؤ، میں کہتا ہوں دفان ہو جاؤ۔ ساحر اتنی زور سے چلایا کہ دور و نزدیک تک ایسی گونج پیدا ہوئی کہ ابو داؤد اس گونج سے کانپ کر رہ گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ جب وہ چل پڑا تو ساحر نے اسے ایک بار پھر پکارتے ہوئے کہا، میں اپنا نگران تمہارے ہمراہ کیے دیتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ راستے میں تم کہیں آرام سے بیٹھ بھی جاؤ۔ جب تم بیٹھ کر کوئی ایسی ویسی بات سوچو گے
تو میرا نگران تمہیں ڈسنا شروع کر دے گا، جس پر تمہیں مجبوراً چلنا پڑے گا۔ ساحر کی اس بات پر ابو داؤد نے مڑ کر دیکھا۔ وہی زہریلا سانپ جو اس کے سامنے کھڑا تھا، رینگتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ ابو داؤد نے کوئی پرواہ نہ کی اور اللہ کا نام لے کر یمن کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ یمن کے بادشاہ کے سامنے ابو داؤد زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ شاہی حکیم اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اتنے میں کسی نے آ کر اطلاع دی کہ بصرے سے عمر یار اپنی بیوی شہزادی بلقیس کے ہمراہ آیا ہے اور وہ شاہی محل میں ہے۔ بادشاہ نے اطلاع دینے والے کو کہا، فوراً جاؤ اور عمر یار کو اس جگہ لے آؤ، وہ ابو داؤد کو ہوش میں لے آئے گا۔ اس پر سپاہی دوڑا ہوا گیا اور چند ہی لمحوں میں عمر یار کو لے کر حاضر ہو گیا۔ اس نے ابو داؤد کی جانب غور سے دیکھا۔ وہ بادشاہ سے بولا، حضور، آپ نے ابو داؤد کو یہاں ڈال رکھا ہے، آپ اسے اٹھوا کر محل میں لے جانے کا حکم کیوں نہیں دے رہے؟ بادشاہ نے عمرو کی جانب مرجائی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، بیٹا، ابو داؤد کا جسم ایسا نہیں کہ اسے اٹھا کر کہیں لے جایا جائے۔ کیا مطلب؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیا ابو داؤد مر چکا ہے؟ نہیں، وہ زندہ ہے، اس کی نبض باقاعدگی سے چل رہی ہے، پھر اسے اٹھوانے میں کون سی بات رکاوٹ بنی ہوئی ہے؟ عمرو کی اس بات پر بادشاہ نے شاہی حکیم زرار کی جانب دیکھا۔ اس نے عمرو کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا، عمرو، ابو داؤد پر کسی کا سحر کام کر گیا، اس کا پورا جسم خمیر بن چکا ہے۔ ہم نے اسے اٹھوانے کی کوشش کی تھی مگر یہ گندے ہوئے خمیر کی مانند لٹک گیا، جس پر ہم نے اسے فوراً چھوڑ دیا۔ اب یہ زمین پر بے ہوش پڑا ہے، ہم نے اسے بے ہوشی کی حالت میں یہاں پایا تھا۔ اس پر عمرو ابو داؤد پر جھک گیا۔ اس کی ایک آنکھ کو کھول کر دیکھنا چاہا تو آنکھ کا پردہ عمرو کے ہاتھ میں آ گیا۔ عمرو ایک دم پیچھے ہٹ گیا، پھر اس نے ابو داؤد کی نبض ٹٹولی، وہ باقاعدہ چل رہی تھی۔ عمرو ابو داؤد کی حالت دیکھ کر سخت پریشان ہوا۔ اس نے بادشاہ کے نزدیک ہو کر کہا، یہ سب کیسے ہوا؟ اس بارے میں کچھ مجھے بتائیے۔ اس پر بادشاہ نے ایک طویل ٹھنڈا سانس بھرا، عمرو کو ساتھ لے کر ایک جوبدار گدے پر جا بیٹھا جو بادشاہ کی آمد کے ساتھ ہی محل سے لا کر ابو داؤد کے قریب ایک درخت کے سائے تلے بچھا دیا گیا تھا۔ ابو داؤد نے بڑی ہمت سے صحرا کو عبور کیا، اس کے ساتھ سانپ بھی برابر چلتا رہا۔ جب ابو داؤد یمن کی حدود میں داخل ہوا تو سانپ نے آگے بڑھ کر اس کی ایڑی پر ڈسا۔ ڈسنے کے بعد سانپ واپس چلا گیا مگر ابو داؤد چکرا کر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی بے ہوش ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت ایک قافلہ بھی یمن کی طرف آ رہا تھا۔ اس قافلے کا نگران اپنے گھوڑے پر سب سے آگے تھا۔ اس کی نظر بے ہوش ابو داؤد پر جا پڑی۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا اس کے نزدیک جا پہنچا۔ گھوڑے سے اتر کر ابو داؤد کو دیکھا تو وہ فوراً پہچان گیا، یہ تو بادشاہ کی فوجوں کا سپہ سالار ہے، بہادر اور دلیر آدمی ہے۔ یہاں کس ظالم نے اسے مار کر ڈال دیا ہے؟ مگر اسے زخم کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ وہ حیران کھڑا تھا کہ اتنے میں قافلے کے اور بھی لوگ اس کے نزدیک پہنچ گئے۔ نگران نے انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ سبھی ابو داؤد کو اس حال میں دیکھ کر سخت پریشان ہوئے۔ جب قافلے کا سردار نگران کے پاس پہنچا تو اس نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یا سیدی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ابو داؤد کے دشمنوں نے اسے مار کر یہاں ڈال دیا ہے۔ سردار نے جھک کر ابو داؤد کے جسم پر نظر ڈال لی۔ جب اس کی نظر اس کی ایڑی پر پڑی تو ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے نگران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میرے بھائی، اسے تو کسی سانپ نے ڈسا ہے، دیکھتے نہیں اس کی ایڑی پر کیسا خوفناک زخم ہے۔ اس پر نگران نے بھی ایڑی کو دیکھا اور سردار کی بات سے اتفاق کیا۔ پھر وہ بولا، مگر یہ ابو داؤد کہاں سے آ رہا تھا؟ اس کی حالت تو بڑی خستہ دکھائی دے رہی ہے۔ سردار بولا، ابن ثابت، ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ابو داؤد کہاں سے آیا اور کہاں جا رہا تھا، اس بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں تو خود ایک عرصہ ہوا ہے یمن سے نکلے ہوئے، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اسے اٹھا کر بادشاہ کے محل میں پہنچا دینا چاہیے، یہی ہمارا فرض ہے۔ سردار کی اس بات پر ابن ثابت نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ وہ آرام سے ابو داؤد کو اٹھا کر اونٹ کے کچاوے میں ڈال دیں۔ ابن ثابت نے اسی وقت ایک اونٹ ابو داؤد کے قریب لا بٹھایا۔ غلام آگے بڑھا اور یوں ہی انہوں نے ابو داؤد کے جسم پر ہاتھ رکھے۔ ان دونوں کے ہاتھ جسم کے اندر دھنس گئے۔ دونوں نے ڈر کر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ سردار اور ابن ثابت بھی دیکھ رہے تھے۔ جب غلاموں کے ساتھ ایسا ہوا تو سردار نے ان کو روکتے ہوئے کہا، خبردار، ابو داؤد کو ہاتھ نہ لگانا، اسے کسی ایسے زہریلے سانپ نے ڈسا ہے جس پر اس کا پورا جسم خمیر بن کر رہ گیا ہے۔ ہمیں فوراً چل کر بادشاہ کو اس صورتحال سے آگاہ کرنا ہوگا۔ کسی بہت ہی زہریلے سانپ نے ابو داؤد کو ڈسا ہے، ابھی تک سانس چل رہا ہے، شاید کسی علاج سے یہ بچ جائے۔ پھر سردار نے دو غلاموں کو ابو داؤد کے پاس ٹھہرایا
اور خود قافلے کے ہمراہ یمن میں داخل ہو گیا۔ شاہی محل میں پہنچ کر سردار نے ساری بات سے بادشاہ کو آگاہ کیا۔ یہ تھے حالات ابو داؤد کے۔ پھر بادشاہ نے عمرو کو یمن کے حالات سے آگاہ کرتے ہوئے مزید اسے بتایا، بیٹا، ذونواس یہودی اور اس کے ساتھیوں نے پورے یمن میں خوف و ہراس اور افراتفری جیسے حالات پیدا کیے ہوئے تھے۔ ذونواس کی بہن سمیرا بھولے بالے بچوں کو چیزوں کا لالچ دے کر سنسان جگہوں پر لے جاتی، وہاں جا کر ان کا گلا گھونٹ دیتی۔ اس ظالمانہ کارروائی میں ذونواس کا ایک اور ساتھی بھی سمیرا کا ساتھ دیتا تھا۔ ذونواس اپنے آپ کو مسلمان کہتا اور کہلواتا تھا، مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھتا تھا، وعظوں اور خطبوں میں شریک ہوتا تھا، مگر منافق تھا۔ مسلمانوں میں فرقہ پرستی کے جذبات کو ہوا دیتا، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتا رہتا تھا۔ اکثر مسلمانوں کو یہاں تک کہہ دیتا تھا کہ وہ شاہ یمن کو مجبور کریں کہ وہ یہودیوں کو یمن میں بسنے کی اجازت دے دے۔ یہودی مسلمانوں کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کسی دشمن کے حملہ آور ہونے پر یہودی یمن کے مسلمانوں کا پورا ساتھ دیں گے۔ اسی قسم کی اور بھی بہت سی باتیں کرتا اور پھیلاتا رہتا تھا۔ ایک عرصے تک اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا۔ لوگوں کے بچے قتل کیے جا رہے تھے، لوگ ایک دوسرے کے خلاف لڑنے جھگڑنے لگ گئے تھے، نفرت میں اضافہ ہو چکا تھا۔ مسلمانوں کا ایک گروہ تو کھلم کھلا یہودیوں کی حمایت کرنے لگ گیا تھا۔ ذونواس کی بدولت یمن کے حالات اس قدر بگڑ گئے کہ جب ہمیں پوری بات کا علم ہوا تو ہمیں سخت دکھ ہوا۔ ہم نے فوری طور پر ابو داؤد اور دوسرے امیروں کو حاضر ہونے کو کہا۔ جب وہ حاضر ہوئے تو انہوں نے ہماری ان تمام باتوں سے اتفاق کیا جن کے بارے میں ہمیں علم ہو چکا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں اللہ کے ایک نئے بندے حسن بن عقیس یمن میں داخل ہوئے۔ وہ مکہ معظمہ سے آئے تھے۔ یمن میں داخل ہوتے ہی انہیں ساری باتوں کا علم ہو گیا۔ اتفاق سے وہ ذونواس اور اس کی بہن کو خوب اچھی طرح سے جانتے تھے۔ ایک دن ان کی ذونواس سے ملاقات بھی ہو گئی۔ ذونواس ان سے ملتے ہی سمجھ گیا کہ اب ان کا یمن میں ٹھہرنا ممکن نہیں، کیونکہ حسن بن قیس بادشاہ کو سارے حالات سے آگاہ کر دیں گے اور اس کو مجرم ٹھہرا کر اسے اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کروا دیں گے۔ ممکن ہو سکتا ہے کہ بادشاہ انہیں سزائے موت بھی دے۔ اور ہوا بھی ایسے ہی۔ حسن نے ہمیں حالات سے آگاہ کیا اور ذونواس کے کردار سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بھی بتایا کہ وہ یہودیوں کا سرغنہ ہے، بڑا فتنہ پرور اور مکار انسان ہے، مسلمانوں میں نفرت اور دشمنی پیدا کرنے میں بڑا ہوشیار ہے۔ حسن کی زبان سے یوں ہی ہمیں ذونواس کی اصلیت کا پتہ چلا۔ ہم نے فوراً اسے اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا، مگر ذونواس تو حسن سے ملتے ہی ہوشیار ہو چکا تھا، اس لیے اس نے کسی بات کا انتظار نہ کیا، فوراً اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور یمن سے فرار ہو گیا، جس پر ہم نے ابو داؤد کو حکم دیا کہ وہ ہر حال میں ذونواس اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے ہمارے روبرو پیش کرے، مگر خدا کو یہ منظور نہیں تھا۔ ابو داؤد کے ساتھ جتنے سپاہی گئے تھے وہ مارے گئے۔ شاید یہودیوں کے کسی گروہ نے انہیں شکست دے کر مار ڈالا تھا، مگر ابو داؤد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ مگر راستے میں کسی زہریلے ناگ نے ڈس کر ابو داؤد کو زندگی اور موت کے درمیان لٹکا کر رکھ دیا ہے۔ اب وہ تمہارے سامنے پڑا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اسے ہوش آ جائے تاکہ وہ ہمیں بتا سکے کہ ذونواس نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا نہیں، پھر وہ فرار ہو کر کہاں رو پوش ہوا ہے، کہاں نہیں۔ ہم اسی بات کو جاننے کے خواہش مند ہیں۔ اتنا کچھ بتانے کے بعد شاہ یمن خاموش ہو گئے۔ عمرو یار نے بڑے غور سے شاہ یمن کی بات سنی۔ ان کے چپ ہونے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ آگے بڑھ کر ایک بار پھر اس نے ابو داؤد کے نزدیک پہنچ کر اس کے بے ہوش جسم پر نظر ڈالی۔ ابو داؤد کی ایڑی پر شاہی حکیم نے دوائی لگائی ہوئی تھی، جس کا اثر یہ ہوا تھا کہ اس کی ایڑی سے سیال قسم کا سبز رنگ کا مادہ باہر نکل رہا تھا۔ حکیم اس سیال مادے کو سانپ کا زہر بتاتا تھا۔ عمرو نے ایڑی کو غور سے دیکھا، پھر اس نے حکیم سے پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ابو داؤد کی ایڑی پر کس نسل کے سانپ نے ڈسا ہے؟ حکیم نے ادب سے جواب دیا، حضور، میں اس بارے میں کوئی وثوق سے نہیں بتا سکتا کہ کس نسل کے سانپ نے ابو داؤد کو ڈسا ہے۔ صحرائی سانپ کا زہر میں نے دیکھا ہوا ہے، وہ رنگت میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو داؤد کو کسی صحرائی سانپ نے نہیں ڈسا، یہ کسی اور ہی علاقے کا سانپ ہے۔ اس پر عمرو نے کہا، آپ کی تشخیص غلط ہے، ابو داؤد کو کسی سانپ نے نہیں ڈسا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حکیم نے حیران ہو کر پوچھا۔ اتنے میں شاہ یمن بھی عمرو کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی حیران ہو کر پوچھا، بیٹا، اگر کسی سانپ نے نہیں ڈسا تو پھر اور کس نے ڈسا ہے؟ ہاں، میں جانتا ہوں کہ ابو داؤد کو کس نے ڈسا ہے اور کیوں۔ اس کا جسم خمیرہ بن کر رہ گیا ہے۔
آپ سب لوگ یہاں سے چلے جائیے، میں خود ہی ابو داؤد کا علاج کر لوں گا، میرے پاس اس زہر کی مؤثر دوائی ہے۔ تو پھر بیٹا دیر کیوں کر رہے ہو؟ فوراً اس کا علاج کرو تاکہ یہ تندرست ہو جائے۔ یہ بات تو تم بھی خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ابو داؤد جیسا دلیر اور بہادر انسان پورے یمن میں نہیں ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ہمیں اس کا سخت صدمہ ہوگا۔ اس پر عمرو نے اس بات میں سر ہلا کر شاہ یمن کی بات کی تائید کی۔ اس کے بعد بادشاہ اپنے تمام حواریوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ عمرو کو تنہا ابو داؤد کے پاس چھوڑ دیا گیا۔ جب عمرو تنہا رہ گیا، کوئی بھی اس کے نزدیک نہ رہا، تو اس نے اپنے حبے کی جیب سے ایک گول گہرے نیلے رنگ کا موتی نکالا، پھر اللہ کا نام لے کر وہ موتی اس نے ابو داؤد کی ایڑی پر رگڑا۔ موتی کی رگڑ کے ساتھ ہی ابو داؤد نے تڑپنا اور چلانا شروع کر دیا۔ نہ جانے موتی میں کون سی ایسی تاثیر تھی کہ ابو داؤد ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ موتی کی رگڑ سے اسے سخت اذیت پہنچی ہے۔ عمرو بڑے غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، پھر اس نے وہی موتی پانی کے ایک پیالے میں ڈالا۔ چند لمحوں تک پانی میں رہنے کے بعد اس نے وہ موتی نکال لیا، پھر وہ پیالہ اس نے ابو داؤد کے لبوں کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، ابو داؤد اسے پی لو، اس کے پینے سے تمہاری تکلیف رفع ہو جائے گی۔ ابو داؤد کی دونوں آنکھیں بند تھیں، مگر اس نے عمرو کی بات سن لی تھی۔ اس نے یوں ہی اپنے ہونٹ کھولے، عمرو نے زبردستی وہ پانی اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ پانی اندر جاتے ہی ابو داؤد نے اچھلنا کودنا شروع کر دیا۔ اب اسے پہلے سے بھی زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دم ابو داؤد اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے جسم اور چہرے کی حالت تبدیل ہو رہی تھی۔ عمرو کے دیکھتے ہی دیکھتے ابو داؤد ایک انتہائی مکروہ اور بدصورت شکل و صورت میں تبدیل ہو کر رہ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر عمرو کو پکڑنا چاہا، مگر عمرو کچی گولیاں نہیں کھیلا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی بدرو ہے جو ایک زہر کی صورت میں ابو داؤد کے جسم کے اندر موجود ہے، اور اب وہ موتی کی تاثیر سے اس کے جسم سے باہر آ گئی ہے۔ یوں ہی اس نے آگے بڑھ کر عمرو کو پکڑنا چاہا۔ عمرو نے فوراً اپنی جیب سے ایک چمکیلا خنجر نکالا اور آگے بڑھ کر بڑی بے دردی سے وہ خنجر ابو داؤد کے گھٹنے پر دے مارا۔ یوں ہی خنجر ابو داؤد کے گھٹنے پر پڑا، اس میں سے خون کا ایک فوارہ پھوٹ نکلا۔ ابو داؤد جو بدہیت شکل میں تھا اکڑوں ہو کر بیٹھ گیا۔ خون ایک لکیر کی صورت میں بہنے لگا، پھر اسی خون نے ایک شکل اختیار کر لی۔ وہ شکل پہلے سے بھی زیادہ خوفناک اور مکروہ تھی۔ اس نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تم نے مجھ سے میرا گھر چھین کر اچھا نہیں کیا۔ میں اپنے آقا سے کہہ کر تم سے خوفناک انتقام لوں گا۔ میں ابھی تم کو بتاتا ہوں کہ انتقام کیسے لیا جاتا ہے۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی عمرو نے اپنے کندھے سے زنبیل اتاری اور اس کا منہ کھولتے ہوئے بولا، چل میری زنبیل میں۔ عمرو کے اتنا کہتے ہی وہ بدصورت شکل ایک دم فضا میں اچھلی اور زنبیل میں جا گری۔ عمرو نے اسی وقت زنبیل کا منہ بند کر کے اسے اپنے کندھے پر ڈال لیا۔ ابو داؤد ابھی تک اکڑوں بیٹھا تھا، اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں۔ عمرو نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، ابو داؤد اٹھو، کس سوچ میں بیٹھے ہو؟ عمرو کے اتنا کہنے پر ابو داؤد اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بالکل تندرست و توانا تھا۔ وہ ایسا تر و تازہ دکھائی دے رہا تھا جیسے اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہی نہیں۔ ابو داؤد عمرو کو خوب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے پتا تھا کہ عمرو شاہ یمن کا داماد ہے۔ شاہ یمن کی لاڈلی بیٹی بلقیس عمرو سے ہی بیاہی ہوئی ہے۔ اس نے عمرو سے کہا، عمرو آپ یمن کب آئے؟ میرے آنے جانے کو چھوڑو، مجھے تم یہ بتاؤ کہ تم تو ذو نواس کو پکڑنے گئے تھے، اسے پکڑ کر کیوں نہیں لائے؟ عمرو کی اس بات پر ابو داؤد کو ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا دے مارا ہو۔ اس نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ گیا۔ عمرو کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی بات سے ابو داؤد کو سخت تکلیف پہنچی ہو۔ عمرو بھی اس کے پاس بیٹھ گیا، پھر بڑے آرام سے بولا، معلوم ہوتا ہے کہ میری بات سے تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ ابو داؤد نے عمرو کی جانب دیکھا، پھر زمین پر ہاتھوں کی انگلیوں سے الٹی سیدھی لکیریں کھینچتا ہوا بولا، ہاں عمرو، نہ جانے ایسی کون سی بات ہے کہ ذو نواس کا نام آتے ہی میرا سر پھٹنے لگ گیا۔ ذو نواس بڑا مکار انسان ہے، وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ابو داؤد نے وہ تمام واقعہ دہرایا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ عمرو سن کر بولا، اچھا تو وہ قلعہ سمسم میں محفوظ ہے؟ اس جادوگر کو میں خوب اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ یہودی ہے اور اس کا نام حرام ہے۔ اس نے جادو سامری سے سیکھا ہے۔ آج بھی سامری کا جادو حرام کی مدد کرنے میں پیش رہتا ہے۔ عمرو وہ تو کمال کا جادوگر ہے، اس کی شکل و صورت بھی بڑی منحوس اور مکروہ ہے۔ جو کوئی دوسروں کا برا کرتے ہیں ان کی شکل منحوس ہی ہو جایا کرتی ہے۔ اب حرام کو شکست دینی ہی پڑے گی۔ اگر اسے شکست نہ دی تو وہ مسلمانوں کے لیے شیطان کا عذاب بن جائے گا۔
اس نے جادو محض اس لیے سیکھا ہے کہ وہ اس سے مسلمان اور ان کی بادشاہتوں کو ختم کرے۔ وہ یہودیوں کو اقتدار دلانا چاہتا ہے، لیکن خود یہودیوں کا بادشاہ بننے کا خواہش مند ہے۔ وہ ایک بہت ہی مضبوط قلعے میں رہتا ہے۔ ابو داؤد بولا، مگر میں اس بات پر حیران ہوں کہ اس کا وہ قلعہ اس علاقے میں کب قائم ہوا تھا۔ میرا وہ تمام علاقہ دیکھا بالا ہے، اس سے قبل میں نے ایسا قلعہ کبھی اس علاقے میں نہیں دیکھا تھا۔ عمرو بولا، ابو داؤد، اس کا وہ قلعہ اڑنے والا قلعہ ہے۔ وہ جب وہ جہاں چاہتا ہے اپنے قلعے کو اڑا کر لے جاتا ہے، پھر تو وہ بہت ہی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ ابو داؤد نے کچھ پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ عمرو نے کہا، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بھی طاقت بڑھ چڑھ کر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اس کی طاقت بھی عظیم ہے۔ ابو داؤد، تم تو ایک بہادر انسان ہو، تمہیں تو کسی کی طاقت سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے۔ آپ درست کہتے ہیں، انشاءاللہ آپ آئندہ مجھے ایسا نہیں پائیں گے۔ پھر عمرو نے ابو داؤد کو سمجھانے والے انداز میں کہا، دیکھو ابو داؤد، تم نے جو کچھ مجھے بتایا ہے اس کے بارے میں کسی اور کو نہ بتانا، نہ بادشاہ سے ذکر کرنا اور نہ ہی اپنی بیوی سے۔ کسی اور کے سامنے بھی حرام کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا۔ آج سے تمہیں ہر بات میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ حرام اور زونواس کو شکست دے کر دم لیں گے۔ اس پر ابو داؤد نے فوراً اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے عمرو کی بات سے نہ صرف اتفاق ہے بلکہ وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے بعد دونوں محل کی جانب چل پڑے۔ عمرو یار اور شہزادی بلقیس بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ لونڈی نے آ کر کہا، ان دونوں کو شاہ یمن نے یاد فرمایا ہے۔ عمرو کو مذاق کی سوجی، اس نے منہ بسورتے ہوئے کہا، بس اس لیے میں اپنی سسر کے ہاں نہیں آتا۔ یہاں آ جاتے ہیں تو بلاوے شروع ہو جاتے ہیں، بلاوے ختم ہوں گے تو کام شروع ہو جائیں گے، کام ختم ہوں گے تو باتیں شروع ہو جائیں گی، باتیں ختم ہوں گی تو صبح ہو جائے گی، صبح ہوگی تو پھر سے بلاوے شروع ہو جائیں گے۔ ہے تیرے بادشاہ کی، اس سے تو بہتر تھا کہ میں کسی خسیارے کا داماد ہو جاتا، پل بھر آرام تو کر لیتے۔ شہزادی جو بڑے غصے سے عمرو کی بک بک سن رہی تھی، جب وہ چپ ہوا تو وہ اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہوئے بولی، اب کسی خسیارے کے داماد بن جاؤ اور یہ شوق بھی پورا کر لو۔ کر لوں گا، خوام خواہ بات کو ڈھیل نہ دو، میں جو کہا کرتا ہوں وہ کر بھی لیا کرتا ہوں۔ میری بلا سے، میری جوتی سے مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی بادشاہ کی بیٹی ہوگی تو اپنے گھر پر ہوگی، میں تیری دھونس تلے آنے والا نہیں ہوں۔ عمرو کی اس بات پر شہزادی کو اور بھی غصہ چڑھا۔ اس نے غسیلی آواز میں کہا، دیکھو عمرو، یہ بصرہ نہیں ہے جہاں تو اپنی من مرضی کر لے، یہاں تجھے میری بات ماننی ہوگی، کیونکہ یہ میرے ماں باپ کا گھر ہے اور میرا باپ کوئی معمولی آدمی نہیں، یہاں کا بادشاہ ہے۔ یہی بات تو میں چلا رہا ہوں، چیخ رہا ہوں کہ تیرے باپ کا گھر ہے جو یہاں کا بادشاہ ہے اور تو اس بادشاہ کی بیٹی ہے، مگر مجھے تیری اور تیرے بادشاہ باپ کی کوئی پرواہ نہیں، سمجھی یا نہیں؟ اب رہی بات بصرے کی، تو میرے لیے ہر وہ شہر بصرہ ہے جہاں میرا وجود شریف ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ مسلمانوں کا کوئی شہر نہیں، وہ جہاں کہیں ہیں وہی اس کا شہر ہے۔ باتیں بنانی تو تمہیں خوب آتی ہیں، مگر میں سمجھتی ہوں کہ اب تیرا دماغ خراب ہونے والا ہے، کیونکہ اب تو ہر بات کو الٹا لیے جاتا ہے۔ ابا جان سے کہوں گی کہ وہ تمہیں شاہی حکیم کو ضرور دکھائیں۔ اس پر عمرو ہنستے ہوئے بولا، بلا سے میرا دماغ خراب ہو گیا تو تجھے کیا، اچھا ہی ہوگا۔ بازاروں میں لوگوں کو گالیاں نکالتا پھروں گا، لوگ مجھے اینٹیں روڑے ماریں گے اور تو محل کی کھڑکی میں کھڑی ہو کر میرا تماشا دیکھو گی، کیونکہ آخر تو ایک بادشاہ کی بیٹی جو ٹھہری۔ میں اگر پاگل ہو گیا تو شاہی حکیم تو کیا، اس کے باپ سے بھی میرا علاج نہ ہو سکے گا۔ عمرو کی اس بات پر شہزادی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ عمرو، خدا کے لیے تو چلا جا، مجھ میں اب تمہاری باتیں سننے کا حوصلہ نہیں۔ عمرو شہزادے کی اس بات کا جواب دینا چاہتا تھا کہ لونڈی دوبارہ دروازے سے نمودار ہوئی۔ عمرو سے دیکھتا ہی بولا، شہزادی، میں تیری بات کا جواب تو خوب دیتا، مگر وہ دیکھو دروازے پر بلاوا نمودار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں۔ تیرے بادشاہ باپ کی بات نہ سنی تو وہ نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کرے، کیا نہ کرے۔ تجھے اگر آنا ہوگا تو چلی آنا، ورنہ یہیں بیٹھ کر منہ بسورتی رہنا۔ عمرو کی اس بات پر شہزادی نے غصے کے ساتھ اپنا منہ دیوار کی جانب کر لیا۔ عمرو اپنے آپ میں مسکراتا ہوا لونڈی کے ہمراہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ یمن سخت پریشانی کے عالم میں اپنی مسحری کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ یوں ہی اس نے عمرو کو دیکھا، اس سے بولا، عمرو، اچھا ہوا تم چلے آئے، کیا تمہیں کسی بات کا پتہ چلا ہے؟ جی نہیں، میں شہزادی کو آگ کی بٹی پر تاؤ دے رہا تھا۔ کیا مطلب؟ آپ میری بات نہیں سمجھے؟
خیر چھوڑیے اس بات کو، آپ اپنی بات کریں۔ کیا ہو گیا ہے عمرو تمہیں؟ عجیب طریقے سے بات کر رہے ہو۔ میں کہتا کچھ ہوں اور تم جواب کچھ اور دیتے ہو۔ عجیب پاگل جو ٹھہرا۔ یہ بات نہیں بیٹا، بھلا کوئی تمہیں پاگل کہہ سکتا ہے؟ تم تو بہت ہی سمجھدار انسان ہو۔ جو بات میں تم سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یمن کے ایک شہری کی تمام فصلوں کو کسی جانور نے تباہ کر دیا۔ اچھا ہوا، نہ فصلیں ہوں گی، نہ لوگ اناج کھائیں گے، اور نہ ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے۔ عمرو یار ابھی تک سنجیدہ نہیں ہوا تھا اور وہ ہر بات مذاق میں ہی کر رہا تھا، مگر شاہ یمن اس کی باتوں سے پریشان ہو رہا تھا۔ اب جو عمرو نے ایسی بات کی تو شاہ یمن نے کہا، عمرو غالباً تم نے میری بات غور سے نہیں سنی۔ کیا سنوں حضور اور کیا نہ سنوں؟ آپ مجھے بصرہ جانے کی اجازت دے دیں۔ میں یہاں ٹھہرنا نہیں چاہتا۔ یہاں میری بیوی میرے روب میں نہیں ہے۔ کیوں؟ یہاں کیوں نہیں رکنا چاہتے؟ میں سمجھ گیا شہزادی سے کوئی جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس پر عمرو نے منہ بسورا، جھوٹ موٹ کے آنسو آنکھوں میں بھر لایا، پھر بادشاہ کی مسہری پر بیٹھتے ہوئے بولا، حضور کوئی ایک جھگڑا ہو تو بات بھی کروں۔ یہاں نہ جانے دن میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں اور کتنی بار خشت بازی ہوتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا ہماری بیٹی تمہیں پتھر بھی مارتی ہے؟ آپ پتھروں کی بات کر رہے ہیں؟ وہ نہ جانے کیا کیا مارتی رہتی ہے۔ اس کی یہ مجال۔ شاہ یمن کو غصہ آ گیا۔ میں ابھی جا کر ٹھیک کرتا ہوں، رہنے دیں حضور۔ عمرو مسحری سے اٹھتے ہوئے بولا، جہاں تک ٹھیک کرنے کا معاملہ ہے میں خود کر لوں گا، میرے پاس یہ ہنر ہے، مگر کیا کیا جائے؟ اسے تو تکبر ہے اپنی شہزادی ہونے کا۔ بات پر یہی کہتی ہے کہ میرا باپ بادشاہ ہے، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میں فلاں ہوں، وہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، تو فلاں ہے۔ اس نے تو میرا دماغ خراب کر دیا ہے۔ آپ مہربانی کر کے مجھے بصرہ جانے کی اجازت دیں۔ بیٹا صبر سے کام لو، کیوں آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہو؟ جب میں خود تمہیں کہتا ہوں کہ میں اسے جا کر ٹھیک کرتا ہوں تو تم مجھے روک دیتے ہو۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ اجی مائی باپ، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دوبارہ کریں۔ میں نے آپ کی بات سنی نہیں تھی۔ اب عمرو بادشاہ کو زیادہ زچ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے جب یہ کہا تو بادشاہ نے ٹھنڈا سانس بھرا اور عمرو سے بولا، بیٹا یمن کے جنوب میں ہمارا ایک چھوٹا سا خوبصورت گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے ارد گرد بے شمار ہری بھری فصلیں اگتی ہیں۔ اب کی بار جو فصلیں ہوئی ہیں اس کے ایک جانور نے تباہ کر ڈالا ہے۔ وہ جانور کیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں بتا رہا۔ آیا وہ شیر ہے یا کوئی اور درندہ ہے؟ وہاں کے باشندوں نے یہاں آ کر بڑی دہائی دی ہے۔ وہ بیچارے رو رہے تھے۔ درندے نے ان کی فصلیں سلامت نہیں چھوڑی۔ کیا ایک درندہ اتنی فصلوں کو تباہ کر سکتا ہے؟ بیٹا یہ بات میں نے بھی ان سے کہی تھی، مگر ہر ایک نے یہی کہا کہ انہوں نے صرف ایک درندہ دیکھا تھا۔ وہ درندہ کیا ہے اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے ابو داؤد کو اس کے گاؤں کی جانب روانہ کر دیا۔ اب تم بھی چلے جاؤ اور پتہ کر کے مجھے بتاؤ کہ اس درندے نے کتنا نقصان کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جن کا نقصان ہوا ہے ان کا لگان معاف کر دیا جائے اور آئندہ فصلوں کے لیے انہیں کچھ دے بھی دیا جائے۔ بڑا نیک ارادہ ہے آپ کا، میں ابھی جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر عمرو چلنے لگا، لیکن دروازے پر پہنچ کر رک گیا اور بادشاہ سے پوچھا، آپ نے اس گاؤں کا نام نہیں بتایا۔ اس گاؤں کا نام نائلہ ہے۔ وہاں کے دو آدمی ابھی تک محل کے دروازے پر موجود ہیں، تم ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو نے بادشاہ کو سلام کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پگڈنڈی پر لاش پڑی تھی۔ گاؤں کے لوگ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ جب ابو داؤد اپنے ساتھیوں سمیت ان کے قریب پہنچا تو ان سب کو ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ چیخ ایسی خوفناک تھی کہ سب کے دل دہل کر رہ گئے۔ گاؤں کے کئی لوگ تو گھروں کو بھاگ گئے۔ ابو داؤد کے سپاہی بھی سہم گئے تھے۔ البتہ ابو داؤد بڑے حوصلے کے ساتھ کھڑا اس جانب دیکھ رہا تھا جدھر سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ پھر ابو داؤد کو کوئی جاندار جس کا وجود گھوڑے کی مانند تھا سامنے کی سمت دوڑتا ہوا دکھائی دیا۔ ابو داؤد نے اسی وقت تلوار میان سے نکال لی اور اس جانب اٹھ دوڑا۔ کئی سپاہی بھی ابو داؤد کے پیچھے اٹھ دوڑے۔ ابو داؤد جب وہاں پہنچا جہاں سے اسے جاندار دوڑتا ہوا دکھائی دیا تو ٹھٹک کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تباہ شدہ فصلوں کے قریب دو تین انسانی لاشیں پڑی تھیں جن کے پیٹ چاک تھے، باقی جسم جوں کے توں تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ پیٹ کے ذریعے دل نکال کر کھائے گئے ہیں۔ ابو داؤد پریشان کھڑا تھا کہ اسے پھر وہی دل زور چیخ سنائی دی۔ پھر وہ کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اس جانب دوڑ پڑا جدھر سے چیخ کی آواز سنائی دی تھی۔ فصلوں کے اس پار درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ درختوں کے جھنڈ کے نزدیک ایک چھوٹی سی ندی بہتی تھی۔ ندی کے پار ایک بے آباد جنگل تھا۔ اس جنگل میں آج تک کوئی نہیں گیا تھا۔
اس جنگل کے بارے میں گاؤں والوں کا یہی وہم تھا کہ اس جنگل میں دیوی نائلا رہتی ہے، جو کسی کو اپنے جنگل میں رہنے اور آنے نہیں دیتی۔ جو کوئی اس جنگل میں جاتا ہے، دیوی نائلا اسے جان سے مار دیتی ہے۔ اس بے سروپا بات کی وجہ سے بھی کوئی انسان اس جنگل میں نہیں جاتا تھا۔ جب ابو داؤد درختوں کے جھنڈ کے نزدیک پہنچا تو اس نے غور سے چاروں طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر اسے کوئی جاندار ایک درخت کے نزدیک چت زمین پر لیٹا ہوا دکھائی دیا۔ ابو داؤد نے تلوار پر ہاتھ مضبوط کیا۔ اس کے بعد اس نے آہستہ آہستہ جانور کی جانب بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر کچھ فاصلے پر رک کر اس نے غور سے جانور کی جانب دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ ایک عجیب قسم کا جانور تھا۔ وہ قد و قامت میں کسی گھوڑے کی مانند تھا، مگر اس کے پاؤں کسی شیر کی مانند تھے۔ لمبے لمبے نوکیلے ناخن عیاں تھے۔ اس کا چہرہ دریائی گھوڑے سے مشابہ تھا، مگر تھوتنی بھی تھی۔ کانوں کی جگہ دو سینگ تھے اور چہرے پر دو کی بجائے چار آنکھیں تھیں، دو آگے اور دو پیچھے۔ وہ بیک وقت چاروں طرف کی چیزیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ کسی عجیب و غریب مخلوق سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اس دنیا کی مخلوق دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ابو داؤد تو اسے دیکھتے ہی گمسم رہ گیا۔ اس کے قدم جہاں تھے وہیں جم کر رہ گئے۔ اس کا ذہن تو معطل ہو گیا۔ وہ کیا کرے کیا نہ کرے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ تلوار پر ڈھیلا پڑ گیا تھا۔ وہ جانور آرام سے زمین پر چت لیٹا تھا، جیسے اسے کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ اتنے میں دو سپاہی ابو داؤد کے نزدیک آ کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے یوں ہی وہ عجیب الخلقت جانور دیکھا تو ڈر کے مارے ان کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ ان کی چیخوں کی آواز پر اس بلا نے کروٹ بدلی، پھر اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جب اسے اپنے نزدیک آدمی دکھائی دیے تو وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایسی خوفناک چیخ ماری کہ ابو داؤد کے سپاہی بے ہوش ہو کر گر پڑے، مگر ابو داؤد اپنی جگہ پر برقرار رہا، لیکن اس کے ہوش و حواس قائم نہیں تھے۔ بلا نے ابو داؤد کی جانب دیکھ کر زور سے اپنا پنجہ زمین پر مارا۔ پنجے کی دھمک سے ایک درخت کی جڑیں کمزور پڑ گئیں اور وہ لڑکتا ہوا ابو داؤد پر گر گیا۔ ابو داؤد اس میں دب کر رہ گیا۔ یہ ابو داؤد کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بلا کی نظروں سے اوجھل ہو کر رہ گیا۔ اگر درخت نہ گرتا تو بلا اسے اپنی خوراک بنانے ہی والی تھی۔ بلا نے غصے کے ساتھ اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ بدقسمتی سے ایک سپاہی کا بے ہوش جسم اس کے ہاتھ لگ گیا۔ اس نے فوراً اس کا جسم اپنی جانب کھینچا۔ جب وہ پوری طرح سے اس کے قبضے میں آ گیا تو اس نے سپاہی کا پیٹ چاک کیا اور پھر پیٹ کے راز سے اپنی تھوتنی ڈال کر اس کا دل کھا لیا۔ اس کے ساتھ اس نے ایک بار پھر خوفناک چیخ ماری۔ ابو داؤد درخت کے نیچے دب جانے کے باوجود ہوش میں تھا اور وہ درخت کے پتوں میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھا۔ جب سپاہی کو بلا نے پکڑ کر اس کا پیٹ چاک کیا تو ابو داؤد نے اسے سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ابو داؤد نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پایا۔ اس نے ایک بار پھر اپنی تلوار پر ہاتھ مضبوط کیا، پھر اس نے درخت کے نیچے سرکنا شروع کر دیا۔ بلا اپنی جگہ چکنی تھی اور غور سے گرے ہوئے درخت کی جانب دیکھ رہی تھی، مگر اسے ابو داؤد دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابو داؤد اس کے نزدیک جا پہنچا تھا۔ اب بلا کا پیٹ عین اس کے سر پر تھا۔ ابو داؤد نے خدا کا نام لیا اور پوری قوت سے اپنی تلوار بلا کے پیٹ میں کھونپ دی۔ بلا نے چیخ ماری اور پوری قوت کے ساتھ اپنی جگہ سے اچھلی اور دور جا گری۔ اس نے گرتے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ابو داؤد اپنی جگہ ہوشیار تھا۔ اس نے ٹہنی اور پتوں کو اپنے اوپر سے ہٹایا اور باہر نکل آیا۔ بلا کو گرا ہوا پایا تو اس نے ہمت سے کام لیتے ہوئے بلا پر ایک اور وار کر ڈالا۔ اب کی بار اس نے تلوار بلا کے خونخوار پنجوں پر ماری تھی۔ ابو داؤد نے اس کے دونوں اگلے پاؤں زخمی کر ڈالے۔ بلا ایک بار پھر اچھلی۔ اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا مگر گر پڑی۔ پھر اس نے اگلا ہاتھ بڑھایا اور ابو داؤد پر دے مارا۔ ابو داؤد کا چہرہ زخمی ہو گیا، مگر اس نے اپنے زخم کی کوئی پرواہ نہ کی۔ اس نے پے در پے بلا پر ایسے وار کیے کہ اسے سنبھلنے کا اور دوبارہ وار کرنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ بری طرح سے زخمی ہو کر گر پڑی۔ ابو داؤد اپنی جگہ پر کھڑا بری طرح سے ہانپ رہا تھا۔ اب وہ اتنی بات جان چکا تھا کہ بلا اب اٹھ کر اس پر حملہ آور نہیں ہو سکتی، اس لیے وہ اطمینان سے کھڑا تھا۔ دوسری طرف عمرو عیار جب گاؤں میں پہنچا تو لوگوں نے اسے ابو داؤد کے بارے میں بتایا تو وہ اس بلا کو مارنے اس کے پیچھے گیا ہے جس نے ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ اس پر عمرو عیار بھی ابو داؤد کے پیچھے چل پڑا۔ ابو داؤد بلا کو زخمی کر چکا تھا۔ جب عمرو اس کے کچھ فاصلے پر تھا اس نے ایک قوی ہیکل پرندے کو فضا میں غوطہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ عمرو یار بڑے غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس پرندے نے ابو داؤد کے سر پر پہنچ کر ایک غوطہ لگایا۔ دوسرے لمحے عمرو یار نے دیکھا کہ وہ پرندہ ابو داؤد کو اپنے پنجوں میں دبائے فضا میں اڑتا چلا جا رہا ہے۔ عمرو سخت پریشان ہوا۔ وہ کافی دور تک پرندے کے پیچھے بھاگا، لیکن عمرو جب جنگل کی حدود میں داخل ہوا
تو پرندہ ابو داؤد کو لیے اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو چکا تھا۔ پرندے کے غائب ہو جانے پر عمرو رک گیا اور وہ سوچنے لگا کہ اسے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں۔ اس خونخوار پرندے کو کہاں تلاش کیا جا سکتا ہے اور کیسے ابو داؤد کو بچایا جا سکتا ہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے پاس زنبیل بھی تھی، اس کے علاوہ اپنے بچاؤ کا اور بھی جادوئی سامان اس کے پاس موجود تھا، مگر اس کے باوجود وہ ابو داؤد کو بچا نہیں سکا تھا۔ اس بات پر اسے سخت دکھ ہو رہا تھا۔ عمرو کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا کہ ابو داؤد نے اس خونخوار بلا کا مقابلہ کر کے اسے مار بھی ڈالا ہے۔ وہ بلا کی تباہیوں اور بلا کی موت سے قطعاً بے خبر تھا۔ عمرو تو صرف اتنا ہی جان سکا تھا کہ ابو داؤد کو ایک خوفناک پرندہ اپنے پنجوں میں لے اڑا ہے اور وہ اسے بچانے کی خاطر اس کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ اس بات کے علاوہ اسے اور کسی بات کا کوئی علم نہیں تھا۔ عمرو یار ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر سوچنے لگا کہ ابو داؤد کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے۔ وہ اسی سوچ میں تھا کہ اسے درخت اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ پہلے تو عمرو نے اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن جب درخت ذرا پیچھے ہٹا تو عمرو چونکا۔ اس نے درخت کی جانب غور سے دیکھا۔ جب اس کی نظر درخت کی ایک ٹہنی پر پڑی تو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ اس ٹہنی پر ایک ننھی منی خوبصورت سی پری بیٹھی تھی اور وہ ٹہنی کو ایک جھولا بنائے ہوئے تھی۔ جب وہ جھولا جھولتی تو درخت اپنی جگہ سے سرک جاتا۔ پہلے تو عمرو حیران ہوا، پھر خوش ہوتے ہوئے بولا، واہ پیاری پری، یہاں اوپر بیٹھی کیا کر رہی ہے؟ میرے پاس آ کر بیٹھو، دونوں مل کر دکھ سکھ کی باتیں کریں گی۔ ارے تم مجھ سے باتیں کرو گے؟ پری نے عمرو کی بات کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ اس پر عمرو نے جواب دیا، میں نہیں تو کیا یہ پتھر اور درخت تم سے باتیں کریں گے؟ ہاں، میں تو ان درختوں اور پتھروں سے ہی باتیں کرتی ہوں جو اس جنگل میں موجود ہیں۔ دیکھو، میں سامنے والے درخت سے بات کرتی ہوں، وہ مجھے میری بات کا جواب دے گا۔ اتنا کہنے کے بعد پری نے اپنے سامنے والے درخت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے اچھے دوست، تمہاری جڑوں میں کیا ہے؟ پیاری پری، میری جڑوں میں شاہ بطوط کی وہ تلوار ہے جس نے ہمیشہ دشمن کو شکست دی ہے، مگر اب وہ تلوار ناکارہ ہو چکی ہے، کسی کام کی نہیں رہی۔ اس کے بعد پری نے عمرو سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، دیکھا تم نے، درخت بھی مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اب میں تمہیں پتھروں سے بات کر کے دکھاتی ہوں۔ وہ دیکھو سامنے والا جو پتھر ہے، میں اس سے مخاطب ہوتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پری نے ایک بڑے پتھر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ارے او بدھو پتھر، تو کب سے یہاں پڑا ہے؟ پری کی اس بات پر پتھر اپنی جگہ سے سرکا اور پھر عمرو کو اس میں سے آواز آتی سنائی دی۔ وہ پری کو جواب دے رہا تھا، نیک پری، میں تو صدیوں سے یہاں پڑا سڑ رہا ہوں، نہ کسی نے مجھے اٹھایا اور نہ ہی میں خود اپنی جگہ سے کہیں اور گیا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد پتھر چپ ہوا تو پری نے عمرو سے کہا، لو سن لیا تم نے، پتھر نے کیا کہا ہے؟ اری نیک بی بی، تو بڑے ہی کام کی پری ہے۔ درخت اور پتھروں دونوں نے باتیں کی ہیں، خدا کے لیے میرے پاس آؤ اور مجھ سے اچھی اچھی باتیں کرو۔ واہ، اتنے بے صبرے کیوں ہوئے جاتے ہو؟ پہلے اپنے دوست ابو داؤد کو تو بچا کر لاؤ، پھر آ کر مجھ سے باتیں بھی کر لینا۔ مگر نیک دل پری، میں اسے کہاں سے لاؤں؟ نہ جانے وہ ظالم پرندہ اسے کہاں لے اڑا ہے۔ اگر تم اس کا کوئی اتا پتہ بتا دو تو میں اسے جا کر لے آتا ہوں۔ عمرو کی اس بات پر پری ٹہنی پر سے اڑی اور درختوں کے اوپر کا چکر لگانے کے بعد نیچے زمین پر عمرو کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس نے عمرو سے کہا، اسے کوئی پرندہ لے کر نہیں گیا، اسے تو سمسم قلعے کا جادوگر حیرام لے اڑا ہے۔ ابو داؤد نے اس کے ایک غلام جن کو جان سے مار ڈالا ہے، وہ اس سے انتقام لینے کی غرض سے اسے لے اڑا ہے۔ ابو داؤد اس کے قلعے میں بند ہے، اگر ہمت ہے تو وہاں سے اسے چھڑا لاؤ۔ میں وہاں سے کیا، اسے پتال سے بھی نکال کر لا سکتا ہوں۔ ہاں، میں جانتی ہوں تو عمرو ہے، وہی عمرو جس کو میری ماں نے اپنی زنبیل دے رکھی ہے اور اسی زنبیل کی وجہ سے تو زمین پر اکڑتا پھرتا ہے۔ واہ میری ننھی پری، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تو اپنے ہی قبیلے کی پری ہے۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم ضرور میری مدد کرو گی۔ آؤ ہم دونوں قلعہ سمسم چلتے ہیں اور وہاں سے ابو داؤد کو لے آتے ہیں۔ واہ، مجھے کیا مصیبت پڑی ہے کہ میں تمہارے ہمراہ ٹھوکریں کھاتی پھروں؟ اس پر عمرو نے پری کی منت کرتے ہوئے کہا، نیک دل پری، میں تجھے تیری ماں کا واسطہ دیتا ہوں، تو اس معاملے میں میری ضرور مدد کر۔ اچھا، اگر یہ بات ہے اور تو بضد ہے، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ ابو داؤد کیسے حرام کے قلعہ سمسم سے آ سکتا ہے۔ جلد بتاؤ نیک دل پری، میں تیری بات سننے کے لیے بے چین ہوں۔ پری ایک چھوٹے سے پتھر پر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تمہیں کبوتر بنائے دیتی ہوں، تو یہاں سے اٹھ کر سمسم کے قلعے پر جا بیٹھنا، وہیں تمہیں کسی کمرے میں ابو داؤد قید میں دکھائی دے گا۔ تم وہاں پہنچ کر یہ موتی اسے دے دینا اور کہنا کہ وہ اسے اپنے منہ میں رکھ لے۔ جب وہ موتی اپنے منہ میں رکھ لے گا تو وہ بھی کبوتر بن جائے گا۔ پھر تم دونوں اٹھ کر یہاں میرے پاس آ جانا،
میں تم دونوں کو اصلی حالت پر لے آؤں گی۔ ٹھیک ہے اچھی پری، تم مجھے جلدی سے کبوتر بنا دے تاکہ میں جا کر ابو داؤد کو چھڑا لاؤں۔ اس پر پری نے اپنی ننھی سی چھڑی امرو کے سر پر پھیری تو وہ اسی وقت ایک کبوتر بن گیا اور اس نے گٹر گوں کرنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے پری سے کہا، اچھی پری، میں تو چلا جاؤں گا مگر میرے بعد میرے سامان کا ضرور خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ کوئی میرا سامان ہی لے اڑے۔ فکر نہ کرو، میں تم دونوں کے آنے تک یہیں رہوں گی اور تمہارے سامان کی حفاظت بھی کروں گی۔ لو یہ موتی اپنے منہ میں رکھ لو، اسی موتی کو تم نے ابو داؤد کو دینا ہے۔ وہ موتی منہ میں رکھتے ہی کبوتر بن جائے گا، پھر وہ آسانی سے قید خانے کی سلاخوں سے باہر آ جائے گا۔ باہر آتے ہی تم دونوں اڑنے کی بات کرنا، ادھر ادھر نہ دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ حرام کا کوئی سحر تم دونوں کو پتھر بنا دے اور تم یہاں نہ پہنچ سکو۔ پری کی ساری بات اپنے ذہن میں رکھنے کے بعد امرو نے موتی اپنے منہ میں لیا اور حرام کے قلعے کی جانب اڑ گیا۔ امرو یار کبوتر کی شکل میں اڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ زیادہ اوپر اڑنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ بلندی پر اڑا تو ایسا نہ ہو کہ اور کوئی پرندہ اسے اپنا شکار بنا لے، اسی لیے وہ زمین کے نزدیک رہ کر ہی اڑنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ جنوب کی جانب اڑا، جب اسے دور دور تک قلعہ سمسم دکھائی نہ دیا تو اس نے مشرق کا رخ کر لیا۔ کچھ ہی دور پہنچنے پر اسے قلعہ ہوا میں پرواز کرتا ہوا دکھائی دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ حرام اپنے قلعہ سمیت کہیں اور جا کر ٹھہرنا چاہتا ہے، یقیناً وہ جس علاقے میں ٹھہرے گا وہاں کے لوگوں کو پریشان کرے گا۔ حرام ظالم، بے حس اور مسلمانوں کا دشمن ہے۔ امرو اڑتا ہوا قلعہ حرام کے ایک چبوترے پر جا بیٹھا، پھر اس نے قلعے کے چاروں طرف اٹھ کر اچھی طرح سے دیکھا بالا، اسے کوئی بھی قابل ذکر شے دکھائی نہ دی۔ پھر وہ قلعے کی چھت پر ایک منڈیر کے کنارے جا بیٹھا، اس نے گٹر گوں کرنا شروع کر دیا۔ اپنے منہ سے موتی نکال کر اس نے ایک محفوظ جگہ پر سنبھال دیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب ابو داؤد اسے مل جائے گا تو اسے ساری بات سمجھانے کے بعد یہاں سے وہ موتی نکال کر لے جائے گا۔ امرو گٹر گوں کرتا ہوا ایک کھڑکی کے نزدیک چلا گیا، اڑ کر کھڑکی کے چھجے پر جا بیٹھا۔ کھڑکی پر ہلکا سا پردہ پڑا ہوا تھا اور اس کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بڑی بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہر رہا ہے۔ کھڑکی کا دروازہ باہر کی جانب کھلتا تھا۔ امرو چھجے پر سے اڑا اور کھڑکی کے ایک پٹ پر جا بیٹھا۔ اسے پٹ سے اندر کافی چیزیں دکھائی دی تھیں۔ امرو نے غور سے دیکھا تو اس نے ایک یہودی کو بڑی بے چینی کے ساتھ ٹہلتے ہوئے پایا۔ اس کے پاس ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ امرو کو ان کے پہچاننے میں مغالطہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان دونوں کی گردنوں میں زنجیر کے ساتھ 6 کونوں والا ستارہ لٹک رہا تھا اور 6 کونوں والا ستارہ یہودیوں کا قومی نشان ہے۔ پھر وہ شخص جو خاموش کھڑا تھا اس پریشان حال آدمی سے بولا، زانوس، اب تمہیں مزید پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، حرام خود ہی سارے کام انجام دے لے گا۔ وہ تو ٹھیک ہے اسابیل، مگر میں سب سے پہلے یمن والوں سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ جب تک یمن والے تباہ نہیں ہو جائیں گے مجھے چین نہیں آئے گا۔ یمن والوں کی تباہی کا آغاز ہو چکا ہے۔ وہ کیسے؟ ذو نواس نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاید آپ کو کسی بات کا علم نہیں، استاد محترم نے آپ کو کوئی بات نہیں بتائی؟ نہیں، میں کچھ دنوں کے لیے یروشلم گیا ہوا تھا، وہاں یہودیوں کا اجلاس تھا اور میرا اس اجلاس میں شریک ہونا بہت ضروری تھا۔ میں حرام سے اجازت لے کر گیا تھا، مگر میری غیر حاضری میں کیا ہوا کیا نہیں اس کا مجھے کچھ علم نہیں، اور نہ ہی ابھی تک میری ملاقات استاد محترم سے ہوئی ہے۔ آپ کے جانے کے بعد حرام نے ایک خوفناک جن کو اپنے سامنے حاضر کیا، پھر اسے ایک خوفناک پرندے میں تبدیل کیا۔ اس کے بعد اسے حکم دیا کہ وہ یمن کے ایک گاؤں نائلہ کی تمام فصلیں جا کر تباہ کر دے، کیونکہ پورے یمن میں نائلہ گاؤں کی فصلیں زیادہ سرسبز ہیں، اس لیے سب سے پہلے انہی فصلوں کو تباہ کرنا ضروری ہے۔ جب وہاں کی فصلیں تباہ ہوں گی تو ملک میں قحط کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ اس پر وہ خوفناک جن ایک درندے کے روپ میں نائلہ جا پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اس نے نائلہ کی تمام فصلیں تباہ و برباد کر دیں۔ بہت خوب، بہت ہی خوب، حرام زندہ باد! ذو نواس خوشی سے اچھل پڑا۔ پھر اسابیل نے اس درندے کے انجام اور ابو داؤد کی گرفتاری سے ذو نواس کو آگاہ کیا۔ اس پر ذو نواس دانت پیستے ہوئے بولا، او مردود ابو داؤد ابھی تک زندہ ہے، یہودیوں کا دشمن ابھی تک زندہ ہے۔ اسابیل، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس مردود کو کتے کی موت ماروں گا۔ آپ ذرا دم لیں کیونکہ ابو داؤد اس قلعے کے تہہ خانے میں قید ہے اور وہاں کی چابیاں ایک بوتنی کے پاس محفوظ ہیں۔ وہ اس وقت قلعے میں موجود نہیں، اپنی خوراک کے لیے جنگل میں گئی ہوئی ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانوروں کا خون پی کر زندہ رہتی ہے، یہی اس کی خوراک ہے اور وہ خوراک اسے اس قلعے میں نہیں مل سکتی۔ اچھا، اگر یہ بات ہے تو ہم بوتنی کا انتظار کر لیتے ہیں،
عمرو نے ساری بات سن لی تھی۔ اس نے پہلی بار زونواس اور اس کے ساتھی اسابیل کو دیکھا تھا۔ اس سے قبل اس نے زونواس کا ذکر تو سنا تھا، مگر اس نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ عمرو نے اپنے دل میں کہا، دشمن اسلام، انشاءاللہ وہ وقت ضرور آئے گا جب میں تمہارے گلے میں رسی ڈال کر تمہیں یمن کی گلیوں اور بازاروں میں گھماؤں گا۔ اس کے بعد عمرو وہاں سے اڑا اور قلعے کے تہہ خانے میں جا پہنچا۔ تہہ خانے میں کئی کمرے تھے اور ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی قید تھا۔ عمرو نے وہاں جنوں اور بھوتوں کو بھی قید میں دیکھا، مگر عمرو کو ان میں سے کسی ایک سے بھی کوئی تعلق نہ تھا۔ وہ تو ابو داؤد کی تلاش میں تھا، اسے کسی اور سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ جن اور بھوتوں نے جب ایک کبوتر کو تہہ خانے میں دیکھا تو انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جس پر عمرو جان گیا کہ وہ ان بدبختوں کو اس کی اصلیت اور حقیقت کا پتہ چل گیا ہے۔ اس پر وہ فرش پر سے اڑا اور ایک طاق میں جا بیٹھا۔ وہیں سے اس نے ابو داؤد کو اکڑوں حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ عمرو فوراً طاق پر سے اڑا اور ابو داؤد کے نزدیک پہنچ کر اس نے زور زور سے گٹر گوں کرنا شروع کر دیا۔ ابو داؤد نے کبوتر کی اس گٹر گوں پر اپنا سر اونچا کیا اور اس کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم کہاں سے آ گئے ہو پیارے کبوتر؟ یہاں سے اٹھ جاؤ، یہ تو ظالموں کا اڈا ہے، بے دردوں کا ٹھکانہ ہے۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو کچا ہی چبا جائے گا۔ اس پر عمرو نے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے کہا، ابو داؤد، میں کبوتر نہیں بلکہ عمرو ہوں۔ میں کبوتر کے روپ میں تمہیں اس قید خانے سے نکالنے آیا ہوں۔ جب ابو داؤد نے کبوتر کو یہ کہتے ہوئے سنا تو بڑا حیران ہوا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ عمرو نے اس سے کہا، میں ابھی جا کر ایک موتی لاتا ہوں، تم وہ موتی اپنے منہ میں رکھ لینا، اس پر تم بھی میری طرح ایک کبوتر بن جاؤ گے، پھر ہم آسانی سے اس تہہ خانے سے باہر نکل جائیں گے۔ کیا میں تیری بات پر یقین کر لوں؟ ابو داؤد نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ ہاں ابو داؤد، مجھے قسم ہے رب العزت کی، میں تیرے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کر رہا، میں عمرو ہوں، تم سے جھوٹ نہیں بول رہا۔ جب ہم یہاں سے باہر نکلیں گے تو ایک نیک دل پری ہم دونوں کو اصلی حالت پر لے آئے گی، تم کوئی فکر نہ کرو۔ اتنا کہنے کے بعد عمرو تہہ خانے سے اٹھ کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے موتی رکھا ہوا تھا۔ وہاں سے اس نے موتی لیا اور ابو داؤد کے نزدیک پہنچ کر موتی منہ سے اگل دیا۔ ابو داؤد نے اس سے کہا، چونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، اس لیے میں تمہاری قسم پر اعتبار کرتے ہوئے تمہاری بات پر عمل کر لیتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد ابو داؤد نے موتی اٹھایا اور اسے اپنے منہ میں رکھ لیا۔ موتی منہ میں رکھتے ہی ابو داؤد نے ایک پلٹا کھایا، اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے ساتھ ہی کبوتر بن گیا۔ اس کے بعد عمرو نے اسے اپنے ساتھ لیا اور قلعہ سمسم سے باہر نکل گیا۔ تہہ خانے کے کئی جنوں اور بھوتوں نے عمرو اور ابو داؤد کو تہہ خانے سے فرار ہوتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ تہہ خانے سے باہر نکل گئے تو جن بہت خوش ہوئے۔ ایک جن نے دوسرے جن سے کہا، یہ جادوگر تو حرام جادوگر سے بھی زیادہ زبردست ہے، حرام جادوگر ضرور اس سے شکست کھائے گا۔ اس پر ایک بھوت نے جن کی بات کا برا مناتے ہوئے کہا، ارے جو فرار ہوا ہے اس کی تو کم بختی آ گئی، وہ اب کسی صورت میں حرام سے نہیں بچے گا، حرام ہمیں ان دونوں کا خون پلا کر ہی دم لے گا۔ اس پر جنوں نے اس بھوت کو خوب گالیاں دیں۔ اتنے میں ایک بھوتنی اسابیل اور زونواس کو لیے تہہ خانے میں داخل ہوئی۔ جب ان دونوں کو لے کر ابو داؤد کے کمرے کے نزدیک پہنچی اور اس نے وہاں ابو داؤد کو غائب پایا تو اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ زونواس اور اسابیل بھی ابو داؤد کے اس تہہ خانے سے غائب ہو جانے پر سخت پریشان ہوئے۔ تہہ خانے کے دروازے پر مضبوط تالے پڑے ہوئے تھے۔ وہ تالے بھی ایسے تھے جسے حرام کی اس بھوتنی کے سوا کوئی نہیں کھول سکتا تھا۔ پھر وہ غائب کیسے ہو گیا؟ تہہ خانے کے دروازے پر تالے بھی بددستور پڑے ہوئے تھے۔ سوائے ایک چھوٹے سے روشن دان کے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے ابو داؤد فرار ہو سکتا تھا، اور پھر روشن دان بھی اتنا چھوٹا تھا کہ وہاں سے ایک ننھا منا بچہ بھی باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ ابو داؤد تو اچھا خاصا تندرست انسان ہے۔ تینوں حیران اور پریشان کھڑے تھے کہ اس بھوت نے جسے جنوں کی بات بری لگی تھی انہیں اپنے پاس بلاتے ہوئے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ اس پر زونواس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سوائے بصرہ کے امور و یار کے کوئی شخص بھی ابو داؤد کو اس تہہ خانے سے لے کر نہیں جا سکتا۔ وہی عیار کبوتر کے روپ میں یہاں آیا ہے اور ابو داؤد کو یہاں سے لے اڑا ہے۔ حرام آ جائے تو سب سے پہلے اسی کا برتا بنانے کو کہوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد زونواس دونوں کو لے کر تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ عمرو نے ابو داؤد سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ابو داؤد، جتنی بھی تیزی سے اٹھ سکتے ہو اڑو تاکہ میں تمہیں جلد از جلد منزل پر لے کر پہنچ جاؤں۔ ابو داؤد نے کہا، عمرو، میں اسی فکر میں ہوں کہ کہیں ہم کبوتر ہی نہ بنے رہ جائیں۔ تم کس فکر میں پڑے ہو؟ جس پری نے مجھے زنبیل دے رکھی ہے وہ پری اسی کی بیٹی ہے، اسی نے مجھ سے ہمدردی کرتے ہوئے مجھے تمہارا پتہ دیا ہے۔ اگر وہ مجھے نہ ملتی تو میں تمہیں کیسے پا سکتا تھا؟ اس کی بدولت تو میں تمہیں رہائی دلانے میں کامیاب ہوا ہوں اور اب نیچے ہو کر پرواز کر رہا ہوں۔ وہ سامنے جنگل ہے اور اسی جنگل میں وہ پری بیٹھی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔
اس پر अबू दाऊद और भी तेज उड़ने लगा। उमरू इससे आगे आगे उड़ रहा था। दोनों जंगल में दाखिल हुए। इसके बाद उमरू जब उसे लेकर वहां पहुंचा जहां परी ने इंतजार करने को कहा था, तो उसने वहां परी को न पाया। परी को न पाकर उमरू के हवास ही उड़ गए। उसने अबू दाऊद से कहा, न जाने वो नेक दिल परी कहाँ चली गई है। तुम इस दरख्त की शाख पर बैठ जाओ, मैं उसे ढूंढ कर लाता हूँ। दरअसल हुआ यूं कि हराम नाइला गांव की तबाही देखने गया था। वापसी पर उसने एक परी को देखा। अपने शहर से इसकी हकीकत का पता चलाया तो उसे कैद करके किला सुमसुम में पहुंचा दिया। उमर इस बात से बेखबर था। इतना कहने के बाद उमरू वहां से उड़ा। इसने इधर उधर परी को बहुत तलाश किया, मगर वो इसे कहीं भी दिखाई न दी। अभी सूरज पूरी तरह से गुरूब नहीं हुआ था, इसीलिए उमरू को हर जगह और हर मकाम वाजे और साफ दिखाई दे रहा था। चारों तरफ से मायूस होने के बाद उमरू वापस लौटा। अबू दाऊद के नज़दीक पहुंचकर बोला, भाई, परी तो कहीं गायब हो गई है। उमरू की इस बात पर अबू दाऊद अपने आप में तड़प उठा। वो उससे बोला, मेरा तो पहले ही दिल डूब रहा था। मुझे यकीन था कि परी हमें नहीं मिलेगी। मेरी छठी हिस्स पूरी तरह से बेदार होकर मुझे खतरे से आगाह कर रही थी। भला परियों और जिन्नों पर भी एतबार किया जा सकता है? कैसी बात कर रहे हो अबू दाऊद? मेरी तो बेशतर जिंदगी ही जिन्नों और परियों में बसर हुई है। आज तक किसी भी अच्छे जिन और अच्छी परी ने मुझसे धोखा नहीं किया। मगर ये अच्छी परी नहीं थी, धोखेबाज थी। मुझे तो वो हराम ही की साथी मालूम होती थी। ऐसी बात ना करो अबू दाऊद, मैं कसम खा कर कहता हूँ कि वो ऐसी वैसी परी नहीं थी। यकीनन इसके साथ धोखा हुआ है। मुझे हराम के महल में इस बात का पता चला था कि हराम कहीं गया हुआ है। वो इस तरफ जरूर आया है और परी को देखकर अपने शहर के जोर से ले उड़ा है। इस पर अबू दाऊद ने घबराई हुई आवाज में कहा, उमरू, अगर तुम्हारे नजदीक ये बात दुरुस्त है तो फिर यहाँ ठहरने वाली बात ना करो। हराम यहाँ दोबारा आने की कोशिश करेगा और मुमकिन हो सकता है कि वो परी की जबान से सारी बात उगलवा ले। अगर उसे सारी बात का पता चल गया फिर तुम्हारा और हमारा बचना मुश्किल है। इसलिए यहाँ से चलने की बात करो। उमरू ने अबू दाऊद को तसल्ली देते हुए कहा, परी मेरे और तुम्हारे बारे में हराम को हरगिज नहीं बताएगी। अलबत्ता तुम्हारी ये बात दुरुस्त है कि हमें इस जगह ठहरना नहीं चाहिए। इतना कहने के साथ उमरू ने अबू दाऊद को उड़ने के लिए कहा, मगर फिर वो रुक गया और अबू दाऊद से बोला, जरा ठहरो अबू दाऊद, मैं यहाँ से चलते वक्त अपनी चीज़ें परी के हवाले कर कर गया था। मैं वो चीज़ें देख लूँ मौजूद भी हैं या नहीं। इतना कहने के बाद उमरू ने उड़कर वो जगह देखी जहाँ इसने जंबील और अपनी दूसरी चीज़ें रखी थीं। वो सब चीज़ें यूं की त्यों पड़ी थी। परी ने अपनी तरफ से उमरू की चीज़ों पर दरख्तों के पत्ते डाल दिए थे ताकि वो किसी को नजर न आए। उमरू अबू दाऊद के पास पहुंचकर बोला, मेरी चीज़ें महफूज हैं। मेरे ख्याल में हमें यहाँ से उड़कर यमन के शाही महल पहुंचना चाहिए। वही जगह हमारे लिए महफूज साबित हो सकती है। अबू दाऊद ने डूबी हुई आवाज में कहा, मैं तो अपने घर जाऊंगा। इस पर उमरू ने अबू दाऊद को मना करते हुए कहा, खुदा के लिए ऐसी हमाकत न करना अबू दाऊद। अगर तुमने किसी एक पर भी अपने आप को जाहिर कर दिया तो पूरे यमन में ये बात फैल जाएगी और लोग जोग दर जोग तुम्हें आकर देखने लगेंगे। एक हंगामा बर्पा हो जाएगा। क्या तुम शाही महल में पहुंचकर अपने आप को जाहिर नहीं करोगे? उमरू ने जवाब दिया, मेरी बात कुछ और है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता रहता है, इसीलिए कोई भी मेरी इस बात को अजूबा ख्याल नहीं करता। हर कोई यही समझता है, क्या हुआ अगर उमरू आज कबूतर बन गया तो कल को वो गधा बन जाएगा। मगर तुम्हारी बात पर एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। फिर मैंने शहजादी के सिवा किसी और से बात भी नहीं करनी। इसने तो मेरी ऐसी कई बातें सुनी और देखी हैं, उसे मेरी बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं करेगी। अच्छा, अगर खुदा की यही मर्जी है तो सब्र ही भला। मैं चुप रहूंगा और तुम शहजादी से बात करना। ठीक है, चलो अब यहाँ से उड़ने वाली बात करो। उमरू के इतना कहने के बाद दोनों शाह यमन के महल की जानिब उड़ गए। अबू दाऊद महल की एक चिमनी में दबका बैठा था और उमरू शहजादी के सामने बैठा दाना चुग रहा था। दाना चुगते हुए तुम कितने भले लगते हो। शहजादी की इस बात पर उमरू दाना खाते खाते रुक गया और बोला, अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना चुगते हुए अच्छा लगता हूँ? फिर मैं तुम्हें इंसान की बजाय कबूतर ही भला लगता हूँ। क्यों, है ना यही बात? नहीं नहीं, खुदा ना करे तुम हमेशा कबूतर ही बने रहो। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था। वैसे तुम दाना चुगते हुए अच्छे लगते हो। जब तुम बार बार गर्दन झुकाते हो तो मुझे बड़ा मजा आता है। उमरू गुटरगू करने लगा। फिर शहजादी से बोला, मैं जब तुम्हारे सामने गर्दन झुकाऊं तो फिर बात करना तो ये तो मेरी मजबूरी है, वरना मैं गर्दन सवाए खुदा के किसी सामने झुकाया नहीं करता। मैं कब कहती हूँ अब तुम कबूतर की बजाय गाय की दुम बन जाओ। अगर तुम झुकते हो तो अपने करतूतों से झुकते हो और तो किसी बात से नहीं झुकते। तुम्हें किसने कहा था कि परी की बात मानकर तुम कबूतर ही बन जाओ?
عمرو یار نے شہزادی کی اس بات پر پھر سے گٹر گوں کرنا شروع کر دیا۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے شہزادی کے ہاتھ پر زور سے چونچ مارتے ہوئے کہا، آج تمہیں باتیں بنانے کا موقع مل گیا، کوئی بات نہیں، مجھے ذرا اصلی حالت پر آ لینے دو، گن گن کر بدلے لوں گا۔ جب تم اصلی حالت پر آؤ گے دیکھا جائے گا، اس وقت تو میں تمہیں تنگ کروں گی جی بھر کر۔ تم مجھے کم تو نہیں ستایا کرتے تھے، اچھا تو تم میری کمزوری اور مجبوری سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہو، یہی سمجھ لو۔ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے عمر یار کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور بولی، اگر میں چاہوں تو اسی وقت تمہاری گردن مروڑ دوں، مجھ میں کسی جن کی جان تو نہیں ہے۔ پھر عمر کو غصہ آ گیا اور اس نے شہزادی کے ہاتھ میں پھڑ پھڑانا شروع کر دیا۔ شہزادی بولی، کیوں مفت میں زور آزمائی کر رہے ہو؟ کیا اس حالت میں تم مجھ سے اپنے آپ کو چھڑا سکتے ہو؟ عمرو نے شہزادی کے ہاتھ پر ٹھونگا مارتے ہوئے کہا، شہزادی باز آ جا، کیوں مجھے دکھیارے کو اور دکھی کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ میں اپنی اصلی حالت پر آ گیا تو تجھے ناک چنے چبوا دوں گا۔ وہ تو میں جانتی ہوں عمرو، تو ایک کی دو باتیں کرے گا، مگر اب تو میری باری ہے، آج میں تجھے خوب ستا کر ہی دم لوں گی۔ اچھا تم مجھے چھوڑو تاکہ تم اڑ کر محل سے باہر چلے جاؤ، میں تجھے پنجرے میں بند کر کے رکھوں گی۔ خدا کے لیے شہزادی ایسا نہ کرنا، ابھی میں نے پری کی تلاش کرنی ہے، زو نواس اور حرام کو شکست دینی ہے۔ اس پر شہزادی نے کہکا مارا اور اسے ہاتھ سے چھوڑتے ہوئے بولی، اللہ تیری مصیبتیں دور کرے عمرو، اور تجھے دشمنوں پر فتح دے، میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی، حقیقت تو یہ ہے کہ میں تمہیں اس حال میں دیکھ کر دکھی ہو کر رہ گئی ہوں، خدا جانے وہ پری ملتی ہے بھی یا نہیں۔ شہزادی کی اس بات پر عمرو کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے کہا، شہزادی اپنا دل چھوٹا نہ کرو، انشاءاللہ پری ضرور ملے گی، بس تم میرے اور ابو داؤد کے حق میں دعا کرتے رہنا، اور ہاں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا، ہماری اس حالت کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کرنا۔ فکر نہ کرو عمرو، میں اس بارے میں تم سے پہلے ہی وعدہ کر چکی ہوں، میں کسی سے کوئی بات نہیں کروں گی، تم کوئی فکر نہ کرو۔ اس کے بعد عمرو شہزادی کے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گیا اور ابو داؤد کو اپنے ہمراہ کمرے میں لے آیا۔ دونوں نے رات شہزادی کے کمرے میں بسر کرنے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ رات کے پچھلے پہر ایسا محسوس ہوا جیسے زبردست زلزلہ آ گیا ہو، پورا محل لرز رہا تھا۔ شہزادی کی ایک دم آنکھ کھل گئی، عمرو اور ابو داؤد پہلے ہی جاگ گئے تھے، ہر ایک نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ زلزلہ ایسا خوفناک تھا کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، زبردست جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی محل کے کسی حصے کے گرنے کی آواز سنائی دی۔ یا اللہ خیر! شہزادی ڈر کر بولی، عمرو کہیں ابا حضور کا کمرہ نہ گر گیا ہو۔ شہزادی تم ہم دونوں کو سنبھال لو اور اس کمرے سے باہر نکل جاؤ، یہ زلزلہ کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا، اگر ہم لوگ محل میں دب کر رہ گئے تو یہودیوں کو یمن پر قبضہ کرنے کا موقع مل جائے گا، خدا نہ کرے وہ منحوس گھڑی آئے جب ہمارا ملک یہودیوں کا غلام بنے۔ اتنا کہتے ہوئے شہزادی نے ایک ہاتھ میں عمرو کو اور دوسرے ہاتھ میں ابو داؤد کو لیا اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ پورے محل میں افراتفری مچی ہوئی تھی، محل کے غلام اور لونڈیاں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہوئی تھی۔ شہزادی نے غلام کو روکتے ہوئے پوچھا، حسیب کہاں بھاگ رہے ہو؟ شاہ یمن کہاں ہے؟ حسیب نے شہزادی کی جانب دیکھتے ہوئے جواب دیا، شہزادی صاحبہ آپ کو کبوتروں کی پڑی ہوئی ہے، ان کو چھوڑ دیں، یہ اڑ جائیں گے، آپ اپنی جان بچائیے، پورے یمن میں زلزلہ آیا ہوا ہے، لوگ اپنی جانیں بچا رہے ہیں۔ میں نے تم سے ابا حضور کے بارے میں پوچھا ہے، شہزادی صاحبہ، شاہ یمن، ملکہ اور شہزادہ فیصل اپنے کمرے میں ہیں، انہوں نے سب لونڈیوں اور غلاموں کو حکم دے دیا ہے کہ وہ محل سے نکل کر اپنی جانیں بچائیں۔ غلام حسیب نے بات ختم ہی کی تھی کہ سامنے سے شہزادہ فیصل آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ شہزادی کو دیکھتے ہی چلا کر بولا، ہم تباہ ہو گئے شہزادی بہن، ہم برباد ہو کر رہ گئے، کوئی بلا ابا حضور کو ان کے کمرے سے اٹھا کر بھاگ گئی ہے۔ شہزادے کی اس بات پر عمرو اور ابو داؤد دونوں پھڑکے۔ عمرو آہستہ سے بولا، شہزادی ہمیں چھوڑ دو، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ابا حضور کو کون سی بلا لے اڑی ہے۔ عمرو کی اس بات پر شہزادی نے عمرو اور ابو داؤد کو اپنے ہاتھوں سے چھوڑ دیا، دونوں اڑ کر محل سے باہر نکل گئے۔ شہزادی نے آگے بڑھ کر اپنے بھائی فیصل کو سنبھالا جو گرنے والا تھا، پھر اسے سہارا دے کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ شہزادہ فیصل بولا، وہ بلا ابا حضور کو یوں اٹھا کر لے گئی جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، تم حوصلے سے کام لو، گھبراؤ نہیں، ابا حضور کا کچھ نہیں بگڑے گا، امی حضور کی سناؤ، وہ تو ٹھیک ہیں، وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑی ہیں۔ زلزلے کا ایک اور زوردار جھٹکا محسوس ہوا، اس کے ساتھ ہی بڑی خوفناک گڑگڑاہٹ سنائی دی۔ زلزلہ کیا تھا؟ عذاب الہی تھا۔ پھر ایک دم زلزلہ رک گیا، ہر شے ساکن ہو گئی۔ شہزادی بولی، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں زلزلے کے عذاب سے محفوظ رکھا۔ پھر اس نے بھائی شہزادہ فیصل سے کہا، چلو فیصل چل کر امی کا حال معلوم کریں۔
دونوں اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ لونڈیاں اور غلام بدحال کھڑے تھے۔ جو محل سے باہر چلے گئے تھے وہ بھی زنزلے کے رک جانے پر محل میں واپس چلے آئے تھے۔ ہر کوئی پریشان اور سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ہر ایک کے منہ سے سوائے اللہ اللہ کے کوئی بات نہیں نکل رہی تھی۔ ہر ایک کو اس بات کا دھڑکا بھی لگا ہوا تھا کہیں زلزلہ دوبارہ نہ آ جائے۔ ہر کوئی اللہ اللہ کر رہا تھا اور اس سے رحم کی دعا مانگ رہا تھا۔ جب انسان پر مصیبت پڑتی ہے تو اسے سوائے خدا کے اور کوئی یاد نہیں آتا۔ حسیب نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی صاحبہ، محل کا شمالی حصہ گر گیا ہے۔ کیا اس حصے کے گرنے کی وجہ سے کسی کی جان کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ جی نہیں، البتہ کسی کسان کا ایک گدھا مر گیا ہے جو اتفاق سے ادھر آ نکلا تھا۔ کوئی بات نہیں، ہم کسان کو اس کے گدھے کا معاوضہ دے دیں گے۔ اتنا کہہ کر شہزادی فیصل کے ہمراہ اس کمرے میں پہنچی جہاں ملکہ بے ہوش پڑی تھی۔ اس کمرے میں کوئی بھی لونڈی نہ تھی۔ شہزادی نے دیکھا کہ اس کی ملکہ ماں اوندے منہ زمین پر بے ہوش پڑی ہے۔ شہزادی دوڑ کر آگے بڑھی اور یوں ہی اس نے اپنی ماں کو سیدھا کیا، چیخ مار کر پیچھے ہٹ گئی۔ ملکہ کا چہرہ بہت ہی خوفناک ہو چکا تھا۔ اس کی شکل و شباہت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کی صورت کسی درندے کے مشابہ تھی، باقی سارا جسم ویسے کا ویسا تھا۔ شہزادہ فیصل نے بھی جب اپنی ماں کو اس حال میں دیکھا تو ڈر کر شہزادی کی پشت پر ہو گیا۔ شہزادی بولی، فیصل، یہ جو کچھ ہوا ہے حرام جادوگر کی بدولت ہوا ہے۔ وہی ہمارے ملک میں زلزلہ لایا ہے اور اسی نے ابا حضور کو اغوا کروایا ہے، اور پھر اسی نے اپنے سحر سے امی حضور کی شکل کو کسی مکروہ درندے کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ شہزادی بہن، تم مجھے اس جادوگر کا پتہ بتاؤ، میں اسے مار کر دم لوں گا۔ اس پر شہزادی نے ٹھنڈا سانس بھرتے ہوئے کہا، حرام کو شکست دینا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ عمرو کو خدا زندگی دے، وہی ظالم کو شکست دے گا۔ عمرو بھائی ہیں کہاں؟ وہ تو کئی دنوں سے دکھائی نہیں دیے۔ شہزادی نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، وہ حرام ہی کو شکست دینے گیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ وہ بہت جلد کامیاب واپس لوٹے گا۔ شہزادی نے بات ختم ہی کی تھی کہ ملکہ کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں اپنی ماں کی جانب متوجہ ہوئے۔ ملکہ نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ شہزادی نے آہستہ سے اپنی ماں کو پکارتے ہوئے کہا، آپ کیسی ہیں امی حضور؟ شہزادی کے پوچھنے پر ملکہ نے ایک دم اپنی آنکھیں کھول دیں۔ شہزادی اور شہزادے کو اپنے سامنے پا کر وہ ایک دم اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس نے اپنی خوفناک آنکھوں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھا۔ وہ سخت غصے میں تھیں۔ شہزادی فیصل کو لے کر دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بہت ہی بری اور خطرناک بات ہونے والی ہے۔ اسے خطرے کا احساس ہو گیا تھا۔ پھر ملکہ نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور اس کے ساتھ ہی گرانا شروع کر دیا۔ اپنے دونوں ہاتھ آگے کیے۔ شہزادہ اور شہزادی اس کے ہاتھ دیکھ کر اور بھی سہم گئے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر لمبے لمبے بال اگے ہوئے تھے۔ انگلیوں کے ناخن بھی ضرورت سے بہت ہی زیادہ لمبے اور نوکیلے تھے۔ شہزادی نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، امی حضور، یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ شہزادی کی اس بات پر ملکہ اور بھی زیادہ زور سے گورائی۔ پھر انہیں دبوچنے کی خاطر آگے بڑھی تو شہزادی اسی وقت فیصل کو لے کر باہر نکل گئی اور پھر تیزی کے ساتھ دروازہ بند کر دیا۔ ملکہ کے غرانے کی آواز اسے دیر تک سنائی دیتی رہی۔ شہزادہ فیصل شہزادی سے بھی زیادہ سہما ہوا تھا۔ شہزادی نے اسے حوصلہ برقرار رکھنے کو کہا۔ وہ اس سے بولی، فیصل، اب ہمیں کچھ دنوں کے لیے ابا اور امی حضور کو بھولنا ہوگا۔ اب ہمیں سب سے پہلے ملک اور قوم کے تمام مسائل حل کرنے ہوں گے۔ اگر تم نے حوصلہ ہار دیا تو ہماری بادشاہت بھی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ دشمن ہمیں تباہ کر دے گا اور پھر ممکن ہو سکتا ہے اس ملک پر مسلمانوں کی بجائے یہودی حکومت کرنا شروع کر دیں۔ نہیں شہزادی بہن، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو برقرار رکھوں گا۔ میں ہر کام ہمت سے سر انجام دوں گا۔ اپنی قوم کو بادشاہ کی کمی کا احساس نہ ہونے دوں گا۔ تم جو کچھ کہو گی اس پر عمل کروں گا۔ شہزادی نے اپنے بھائی کو دعائیں دیتے ہوئے کہا، اللہ تمہیں سلامت رکھے میرے بھائی، میں یہی چاہتی ہوں۔ ابھی دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی تھی کہ محل سے باہر لوگوں کا شور بلند ہوتا ہوا سنائی دیا۔ غلام حسیب دوڑا ہوا آیا اور شہزادے کو جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، شہزادہ عالم، محل سے باہر بے شمار لوگ کھڑے واویلا کر رہے ہیں۔ وہ اپنے گھروں اور اپنی املاک کی بربادی کے بارے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ امداد کے طالب ہیں۔ حسیب کی اس بات پر فیصل نے شہزادی کی جانب دیکھا۔ شہزادی نے اس سے کہا، گھبراؤ نہیں میرے بھائی، ہمت اور حوصلے سے لوگوں کی بات غور سے سنو، ان کو تسلی دو اور انہیں امداد دینے کا وعدہ بھی کرو۔ شہزادہ فیصل نے اس بات میں سر ہلایا اور حسیب کے ہمراہ محل کی بالکونی کی جانب چل پڑا۔ شہزادی بھی چند لونڈیوں کے ہمراہ شہزادے کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جب شہزادہ بالکونی پر پہنچا
تو لوگوں نے زور زور سے بادشاہ کی درازی عمر کے نعرے مارتے ہوئے کہا، ہم شہزادہ حضور سے بات کرنا نہیں چاہتے، بادشاہ سلامت سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ انہیں ہمارے سامنے لائیے۔ ایک اور آدمی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بولا، بادشاہ سلامت بالکنی پر آئیں، ہم ان سے بات کرنے کے خواہش مند ہیں۔ لوگوں کی ان باتوں اور شور پر شہزادہ گھبرا گیا، چونکہ اس سے قبل اسے کبھی بھی لوگوں کے ہجوم میں بات کرنے اور انہیں سمجھانے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے اب اسے لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ انہیں کیا سمجھائے اور کیسے ان سے بات کرے، یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں شہزادی بھی بالکنی پر آ گئی۔ جب اس نے شہزادے کو پریشان دیکھا، وہ بلا کسی تردد اور خوف کے آگے بڑھی اور ہجوم سے مخاطب ہو کر بولی، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں اور میرا بھائی شہزادہ فیصل آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہیں۔ میرا بھائی بادشاہ سلامت کی جدائی کی وجہ سے غمگین اور گمسم ہے۔ وہ آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کر رہا ہے، اس لیے میں نے آگے بڑھنے اور بات کرنے کی جرات کی ہے۔ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے دکھ اور آپ لوگوں کی مصیبتوں کی بات کروں گی۔ ہمارے ملک میں جو زلزلہ آیا ہے، اس نے ضرور ہر چھوٹے بڑے کو نقصان پہنچایا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ اس زلزلے سے کوئی بھی نہیں بچا، ہر انسان کا کوئی نہ کوئی نقصان ضرور ہوا ہوگا، ہر انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ ضرور محسوس کرنا پڑا ہے۔ آپ میں سے جس کسی کا بھی جو نقصان ہوا ہے، اس پر ہمیں شدید افسوس ہے۔ ہم آپ کا نقصان پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جانے نقصان کے علاوہ آپ کا ہر نقصان پورا کر دیا جائے گا۔ شہزادی کے اس اعلان پر لوگوں نے خوشی میں آ کر خوب نعرے مارے، بادشاہ سلامت زندہ باد، شہزادی بلقیس زندہ باد، شہزادہ فیصل زندہ باد۔ جب لوگ خوب نعرے مار چکے تو شہزادی نے ان سب کو خاموش کرواتے ہوئے کہا، ہم نے آپ لوگوں سے جو کچھ کہا ہے، انشاءاللہ ہم ضرور اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اب آپ لوگوں کو ہمارے دکھ کی بات بھی سننا ہوگی۔ لوگوں کا ہجوم چلایا، ضرور ضرور، ہم آپ کی بات غور سے سنیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد لوگ چپ ہو گئے اور اپنے اپنے کان شہزادی کی بات سننے پر دھر دیے۔ شہزادی نے ملکہ ماں کی کوئی بات نہ کی، البتہ یہودیوں کی اور اپنے باپ کے گواہ ہونے کی بات سنا دی، جس پر لوگوں نے یہودیوں کے خلاف سخت غم و غصے کا اظہار کیا اور شہزادی کے روبرو اس بات کا عہد کیا کہ وہ جب تک اپنے بادشاہ کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد نہیں کروا لیں گے، چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بعد کچھ دیر تک بادشاہ کے حق میں اور یہودیوں کے خلاف نعرے بلند ہوتے رہے۔ پھر شہزادی کی اجازت پر وہ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد شہزادہ فیصل نے شہزادی سے کہا، شہزادی بہن، آپ کو بادشاہ کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے تھا، ہمیں اس بات کو راز ہی میں رکھنا چاہیے تھا، ایسا نہ ہو کہ کوئی گروہ بغاوت ہی کر دے۔ شہزادی نے جواب میں کہا، میرے بھائی، وہی حاکم کامیاب ہے جو اپنے لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ہمارے لیے یہی ضروری تھا کہ لوگوں کو بادشاہ کے حال سے آگاہ کیا جائے۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا بادشاہ یہودیوں کی قید میں ہے۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا، ایک تو ان کے دلوں میں یہودیوں کے خلاف نفرت پیدا ہو گئی، دوسری بات یہ کہ آج سے وہ جان گئے کہ اب شہزادہ فیصل ہمارا بادشاہ ہے، اس پر تمہارا حکم ماننے میں لے تو لال سے کام نہیں لیں گے۔ شہزادی نے ابھی بات ختم ہی کی تھی کہ ایک لونڈی شور مچاتی ہوئی شہزادی کے روبرو حاضر ہوئی۔ وہ سخت سہمی اور ڈری ہوئی تھی۔ شہزادی نے اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے سلومی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ سلومی ایک عیسائی لونڈی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر سلیب کا نشان بناتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، ملکہ حضور کے۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گئی اور سہمی سہمی نظروں سے ادھر ادھر تکنے لگی۔ شہزادی نے ایک بار پھر اسے تسلی دیتے ہوئے پوچھا، سلومی، گھبراؤ نہیں، کھل کر بات کرو، ملکہ حضور کو کیا ہوا؟ کیا وہ کمرے سے باہر نکل آئی ہیں؟ شہزادی ملکہ کے ذکر پر خود بھی اپنے آپ میں گھبرائی تھی۔ فیصل کا رنگ بھی زرد پڑ گیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے اپنی ماں کا خوفناک چہرہ آ گیا تھا۔ سلومی بولی، میں نے بڑی مشکل سے کمرہ بند کیا ہے۔ میں اور لیلا اس خیال سے ملکہ کے کمرے میں گئیں کہ وہاں کی صفائی وغیرہ کر دی جائے، لیکن جب ہم کمرے میں داخل ہوئیں تو وہاں ہم نے خوفناک درندے کو پایا، جس کا پورا جسم تو ملکہ کی مانند تھا مگر چہرہ اور بازو ملکہ جیسے نہیں تھے۔ ہم اسے دیکھ کر ڈر گئیں۔ میں نے لیلا کو فوراً بھاگ چلنے کو کہا۔ اس پر ہم دونوں دروازے کی جانب لپکیں، مگر اس درندے نے دوڑ کر لیلا کو پکڑ لیا۔ میں ڈر کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس درندے نے لیلا کا پیٹ چاک کر ڈالا۔ لیلا چیختی چلاتی اور تڑپتی رہی، لیکن اس کی آواز میرے سوا کسی اور نے نہ سنی۔ پھر اس نے لیلا کو زمین پر پٹاخ ڈالا۔ وہ گراتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے چیخ ماری اور اسی وقت دروازہ کھول کر باہر نکل آئی اور اس کے ساتھ ہی باہر سے دروازہ بھی بند کر دیا۔ اتنا کہنے کے بعد سلومی نے زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔
फैसल बुरी तरह से कांप रहा था। उसके ज़हनो दिल पर माँ का खौफनाक चेहरा पूरी तरह से हैवी होकर रह गया था, मगर शहजादी का हौसला बरकरार रहा। उसने स्लोमी को तसल्ली देते हुए कहा, अच्छा किया जो तुमने बाहर निकल कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उस दरिंदे को हमने भी देखा है, वो न जाने कहाँ से आ गया है। मलका जहाँ कहाँ है शहजादी साहिबा? स्लोमी रोते हुए बोली। क्या इस दरिंदे ने मलका आलिया को तो नहीं मार डाला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मलका आलिया महल से बाहर गई हुई हैं और वो जहाँ कहीं भी हैं खैरियत से हैं। उनकी जानिब से फिक्रमंद होने की कोई ज़रूरत नहीं। शहजादी ने इतना कहने के बाद स्लोमी को अपने कमरे में जाने के लिए कहा। उसके चले जाने के बाद शहजादी ने फैसल और हसीब को अपने साथ लिया और मलका के कमरे के बाहर पहुंचकर दरवाजे पर एक मजबूत ताला लगा दिया ताकि कोई और गलती से दरवाज़ा न खोल दे। उमरो यार और अबू दाऊद दोनों उड़ते हुए जंगल में जा पहुंचे। एक दरख्त की टहनी पर बैठे तो अबू दाऊद ने कहा, जिंदगी में ये भी दिन देखने नसीब में लिखे थे। आज कबूतर बने, कल न जाने क्या बनना है क्या नहीं। उमरू खामोश था। अबू दाऊद ने उससे मुखातिब होते हुए कहा, अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुमने इसी जंगल में रहने का इरादा पुख्ता कर लिया है? अबू दाऊद ने गुटरगू करना शुरू कर दिया। उमरू शाह यमन की सोच में डूबा हुआ था कि वो कहाँ गए कहाँ नहीं, और उसने अपना सर भी परों में छुपा रखा था। अबू दाऊद की गटरगों पर होशियार हुआ, इधर उधर देखा। अचानक इसकी नज़र एक भारी भरकम अजहे पर जा पड़ी। वो अजहा उससे कुछ दूर अपने आप को समेटे बैठा था। उमरू ने अबू दाऊद से कहा, अबू दाऊद, क्या तुमने भी कुछ देखा है? हाँ, क्या? तुम्हें कबूतर बनते हुए देख रहा हूँ। इस पर उमरू जल्लाए हुए बोला, अरे यार, तुम तो मजाक कर रहे हो। मैं तुम्हें किसी और के बारे में कह रहा हूँ। तुमने उसे देखा है या नहीं? अबू दाऊद ने गर्दन अकड़ते हुए जवाब दिया, भला अपने सिवा मैं किसी और को क्या देख सकता हूँ? वो तो ठीक है, मगर तुम जरा अपने सामने वाले दरख्त की खो में भी देखो कि वहाँ क्या है। इस पर अबू दाऊद ने उस दरख्त की खो की जानिब देखा तो वो जोर से गुटर गूं करने लग गया। वो उमरू से बोला, उमरू, यहाँ से भाग चलो। ऐसे जहे छोटे जानवरों के सिवा और कोई शय नहीं खाते। ऐसा ना हो ये हम दोनों को अपनी खुराक बना ले। तुम भी बुद्धू हो, इससे हिला तो नहीं जा रहा। ये हमें क्या खुराक बनाएगा? देखते नहीं इसका वजूद कितना भारी है। मगर अबू दाऊद अपने आप में सख्त डरा हुआ था। उसने उमरू से कहा, यार, तुम इसके वजूद की बात ना करो, तुम यहाँ से उड़ने की बात करो। डर गए हो? हाँ, मैं डर गया हूँ। जरा ठहरो, इस अजहर से बात करने दो, यकीनन ये मेरी बात का जवाब देगा। उमरू, क्यों बेमौत मरना चाहते हो? ये अजदहा है, कोई हमारी तरह का परिंदा नहीं। उमरू ने अबू दाऊद की बात को कोई अहमियत ना दी। वो अपनी जगह से उड़ा और अजहे से कुछ फासले पर जा बैठा। अजहे की दोनों आंखें बंद थीं। जब उमरू नजदीक पहुंचा तो उसने अपनी आंखें खोल लीं। उमरू अजहे की खून की मानिद सुरख आंखें देखकर पीछे हट गया। अज्जा इससे बोला, डर गए? नहीं तो, भला मैं कोई डरने वाला इंसान हूँ? अज्जे ने कहा, हर इंसान मुझसे खौफ खाता है, इसलिए तुम भी डर गए हो। क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं कई सदियाँ गुजार चुका हूँ। लोग मुझे दानिश्वर कहकर पुकारते हैं। अच्छाई और बुराई की बीसों दास्तानें मुझे ज़ुबानी याद हैं और बीसों अच्छे बुरे वाक़यात मेरी इन आंखों ने देखे हैं। अज्जे किस बात पर? उमरू ने डरते डरते पूछा, क्या तुम शैतान हो? उमरू की इस बात पर अजहे ने दूसरी आंख भी खोल ली। वो उससे बोला, मैं शैतान नहीं हूँ, अलबत्ता कई बातों में शैतान भी मुझसे मशवरा लेकर चलता है। इसका मतलब ये हुआ तुम मुझसे भी बड़े शैतान हो। उमरू ने यूं ही ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले। अजहे के पूरे जिस्म में हरकत पैदा हो गई। इसने उमरू से कहा, देख उमरू, मैं जिस इंसान का गुलाम हूँ, तू उसके पैरों की राख भी नहीं है, इसलिए मुझे शैतान होने का ताना ना दो। अरे, तुम तो मेरा नाम भी जानते हो। तुम्हें कौन नहीं जानता? तुम बसरे के वो चालाक और होशियार इंसान हो जिसे अय्यार भी कहकर पुकारा जाता है। अगर तुम मेरी हकीकत से आगाह हो तो फिर मुझे और मेरे दोस्त अबू दाऊद पर इतना तो रहम कर दो कि हम दोनों को फिर से इंसान के रूप में ले आओ। अजहे ने जवाब दिया, ये मेरे बस का रोग नहीं। मैं तुम दोनों को इंसान के रूप में नहीं बदल सकता। हाँ, अलबत्ता मेरे पीरो मुर्शद ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारे पीरो मुर्शद कौन है? उनका नाम क्या है? उमरू किस बात पर अजहा बारीक सी हंसी हंसा और उमरू से बोला, मेरे पीरो मुर्शद का नाम है अमीर हमजा, जिनके तुम भी मुरीद हो। अमीर हमजा? उमरू खुशी से पर फड़फड़ाते हुए उड़ा और बोला, हाँ, वो मेरे भी पीरो मुर्शद हैं, मगर उन्होंने कभी तुम्हारा जिक्र मेरे सामने नहीं किया। हालांकि उनकी कोई बात मुझसे ढकी छुपी नहीं है। सच कहते हो? क्योंकि मैंने ही उनसे कहा रखा था कि आप किसी के सामने मेरा जिक्र न करें। क्यों?
وہ اس لیے کہ اگر لوگوں کو میرے بارے میں علم ہو جاتا تو پھر وہ مجھے دیکھتے اور مجھ سے باتیں کرنے کے لیے آ جاتے اور مجھے تنگ کرنا شروع کر دیتے۔ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی تنہائی چھوڑ کر ہنگاموں میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے تنہائی سے بڑھ کر دنیا کی کوئی شے عزیز نہیں۔ قدرت نے مجھے اتنا علم دے رکھا ہے کہ میں بات کرنے والے کا ارادہ اور نیت جان جاتا ہوں، اور اس بات کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مخالف کون ہے۔ میں نے اپنے علم ہی کی بدولت تیرا پتہ چلایا ہے۔ اللہ تمہیں اور بھی کئی صدیاں سلامت رکھے۔ تم تو میرے بھائی ہو۔ اچھا اتنا تو بتاؤ کہ امیر تمہارے ہاں کب آتے ہیں؟ کبھی سال میں ایک مرتبہ، اور کبھی ایک مرتبہ بھی نہیں۔ جب کبھی انہیں میرا خیال آ جاتا ہے وہ چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور صحت دے۔ اب تو 2 سال ہونے کو آئے ہیں کہ وہ میرے پاس نہیں آئے۔ عمرو نے کہا مجھے بھی 1 سال سے نہیں ملے۔ اتنی بات کہنے کے بعد عمرو چپ ہو گیا۔ ازدہ نے پوچھا کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے دل کی بات کا علم نہیں ہوا؟ میں جانتا ہوں کہ تمہارے دل میں کیا ہے کیا نہیں۔ تم کبوتر کے وجود میں سخت پریشان ہو۔ اس کے علاوہ تمہیں پری اور شاہ یمن کی بھی فکر لاحق ہے۔ تم پری کو پانے کے لیے سخت بے چین ہو۔ عمرو نے زمین پر چونچ مارتے ہوئے کہا تم نے بالکل درست کہا ہے، میں پری کے لیے سخت بے چین ہوں۔ وہ مل جائے تو مجھے اور ابو داؤد کو اصلی شکل و صورت میں لے آئے۔ میں حرام اور زونواس سے انتقام لینے کے لیے بھی سخت بے چین ہوں۔ ان یہودی دشمنوں نے مسلمانوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ مسلمانوں کے علاقوں پر اپنا حق جتا رہے ہیں۔ کیوں نہ جتائیں؟ اب وہ کمزور نہیں ہیں، طاقتور ہیں۔ یہودی جب طاقتور ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ یہ اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتا جب تک اپنے آپ کو کمزور اور بے بس پاتا اور سمجھتا ہے۔ یہودی اور ہندو دونوں ایک ہی ذہن کے مالک ہیں۔ کمزور ہونے کی حیثیت میں سازشوں سے کام لیتے ہیں، اور جب طاقتور ہو جاتے ہیں تو دوسروں کو گورنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں مکار قومیں ہیں، اور کسی کو بھی ان قوموں پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ عمرو بولا تم تو بہت کچھ جانتے ہو، تمہیں تو ہندو قوم کے بارے میں بھی علم ہے۔ ازدے نے کہا ہندو قوم اور میرے درمیان کوئی زیادہ فاصلہ نہیں، ہم دونوں نے ایک ہی دھرتی سے جنم لیا ہے۔ وہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں، مجھے دیوتا سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں۔ عمرو نے جواب دیا رونا تو مسلمانوں پر آتا ہے جن کا آپس میں اتفاق نہیں، وہ آئے دن آپس میں ہی لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں۔ اگر ان میں اتفاق ہو تو یہودی قوم کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ ہی وہ یہودیوں کی مکاری کے ہاتھوں مار کھا سکتے ہیں۔ عمرو نے اتنا کہا اور اس کے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے۔ ازدہ نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر کہا عمرو بھلا رونے اور گھبرانے سے کیا ہوگا؟ کیا اس طرح کرنے سے تیرا دکھ کٹ جائے گا؟ یہ بات نہیں، مجھے اپنے حال پر یا اپنی بے بسی پر رونا نہیں آ رہا، بلکہ میں مسلمانوں کی نا اتفاقی کا احساس کرتے ہوئے رو پڑا ہوں۔ کوئی فکر نہ کرو، ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو بھائی چارے اور آپس میں مہر و محبت کا احساس ہوگا، وہ ضرور اکٹھے ہوں گے، ان میں ضرور اتفاق ہوگا انشاءاللہ۔ عمرو نے بے اختیار ہو کر کہا اللہ تیری زبان مبارک کرے، اب تم مجھے اتنا بتاؤ کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ شاہ یمن کو بھی حرام اپنے قلعے میں لے گیا۔ ازدہ نے اپنا سر بلند کیا، پھر اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں عمرو سے کہا عمرو کہیں چھپ جاؤ، حرام اپنے جنوں کو لیے آ رہا ہے، وہ تمہاری تلاش میں ہے۔ اگر تم نے چھپ کر اپنی جان نہ بچائی تو وہ تمہیں اس حال میں بھی پہچان لے گا۔ ازدہ کی اس بات پر عمرو بھی گھبرا گیا۔ اس نے کہا مگر میں کہاں چھپوں؟ میرے ساتھ تو ابو داؤد بھی ہے، اور وہ ایک خواب میں بیٹھا میرا منتظر ہے۔ وہ جس حال میں بیٹھا ہے ٹھیک ہے، شاید حرام اسے پانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تم اپنے چھپنے کی بات کرو۔ عمرو نے اڑنا چاہا تو ازدہ نے اسے روکتے ہوئے کہا اڑنے کی حماقت نہ کرنا، وہ مردود اسی جانب دیکھ رہا ہے۔ تم جلدی سے آ کر میری دم کے نیچے چھپ جاؤ، میں تمہیں چھپا لوں گا۔ ازدہ کی اس بات پر عمرو نے ذرا دیر نہ کی، فوراً اپنی جگہ سے تیز چلتا ہوا ازدہ کی دم کے نیچے جا چھپا۔ ازدہ نے اس طریقے سے اسے اپنے جسم کے نیچے سمیٹ لیا کہ اس کے جسم کا معمولی حصہ بھی کسی کو دکھائی نہیں دیتا تھا۔ حرام اپنے غلام جنوں کے گروہ میں چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک طویل چھڑی تھی، وہ چلتا ہوا ہر شے پر چھڑی مارتا جاتا تھا۔ ابو داؤد جس درخت کی کھو میں چھپا ہوا تھا، حرام نے جب اس درخت کے تنے پر چھڑی ماری تو پورے درخت میں آگ بھڑک اٹھی۔ حرام نے نعرہ مارا، وہ مارا، ابو داؤد اسی وقت کھو سے نکل کر فضا میں اڑ گیا۔ حرام نے اسی وقت ایک جن کے سر پر چھڑی مارتے ہوئے کچھ پڑا، وہ فوراً باز بن گیا اور ابو داؤد کے پیچھے فضا میں اڑ گیا۔ ابو داؤد نے پلٹ کر دیکھ لیا تھا کہ ایک باز بڑی تیزی کے ساتھ اس کے پیچھے اڑا چلا آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اصلی باز نہیں بلکہ حرام کا کوئی جن ہے جو باز کے روپ میں اس کے پیچھے اڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ ابو داؤد سوچنے لگا کہ اب اس موذی سے کیسے جان بچائی جائے۔ ابو داؤد کی نظر ایک آبشار پر جا پڑی۔ اس نے دیکھا کہ آبشار کے نزدیک
جو درختوں کا جھنڈ ہے، اس پر بے شمار کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد نے اپنے دل میں سوچا، وہ کیوں نہ ان کبوتروں میں جا کر شامل ہو جائے۔ وہ ان میں شامل ہو جائے گا تو بعض اسے پا نہ سکے گا۔ پھر ابو داؤد کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اسے ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو حرام کا جن اس کی تلاش میں کئی بے گناہ کبوتروں کو جان سے مار ڈالے گا۔ اس طرح شاید وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو جائے، مگر اس کے بدلے میں کئی بے گناہ کبوتر مارے جائیں گے اور یہ سراسر ظلم ہوگا۔ اس بات کا خیال کرتے ہی ابو داؤد کا ارادہ تبدیل ہو گیا۔ بے گناہوں پر ظلم کرنا یا انہیں جان سے مارنا بہت بڑا ظلم ہے۔ ابو داؤد یہی سوچتا ہوا اڑ رہا تھا۔ باز بڑی تیزی کے ساتھ اسے جھپٹنے کی خاطر اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ ابو داؤد کی نظر ایک جھونپڑے پر جا پڑی۔ جھونپڑا ایک اونچی جگہ پر بنا ہوا تھا۔ اس کے ارد گرد کئی پھلدار درخت تھے۔ جھونپڑے کے دروازے پر پھولوں کی کیاریاں بنی ہوئی تھیں۔ ابو داؤد نے فوراً جھونپڑے کی جانب غوطہ لگایا۔ اس نے اپنے آپ میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جھونپڑے میں پہنچ کر اپنی جان بچائے گا۔ اس جھونپڑے میں جو کوئی بھی ہوگا وہ اسے باز کا شکار نہ ہونے دے گا۔ باز کے قریب پہنچنے سے قبل ہی ابو داؤد جھونپڑے میں جا داخل ہوا۔ جھونپڑے کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور اس کے دروازے کے نزدیک ہی ایک نیک دل انسان بیٹھا اپنے کسی پھٹے ہوئے کپڑوں کو سی رہا تھا۔ اس کی داڑھی تھی، نہ مونچھ تھی، مگر شکل و شبہ سے دکھی اور زمانے کا ستایا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ایک کبوتر کو اپنے جھونپڑے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو خوش ہو کر بولا، اے اللہ تیرا شکر ہے، آج میں نے پہلی بار ایک جاندار کو اپنے جھونپڑے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ اتنے میں باز آ کر جھونپڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔ انسان نے دیکھا تو سمجھ گیا یہ باز کبوتر کا شکار کرنا چاہتا ہے اور اس کے پیچھے یہاں تک آیا ہے۔ باز نے ایک عجیب سی سیٹی بجائی تو انسان کو اس پر غصہ آ گیا۔ اس نے اندر سے ایک ڈنڈا نکالا اور چپکے سے آگے بڑھ کر باز کے سر پر دے مارا۔ باز کے سر سے خون نکل آیا۔ خون نکلتے ہی باز نیم جان ہو کر زمین پر گرا اور گرتے ہی اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گیا۔ انسان نے دیکھا کہ ایک مکروہ صورت جن اس کے سامنے پڑا ہے۔ دو لمبے لمبے دانت اس کے منہ سے نکلے ہوئے تھے۔ انسان اسے دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے کبوتر کی جانب دیکھا جو جھونپڑے کے ایک کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ انسان نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا، یہ کیا راز ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے منہ میں زبان دی ہے تو مجھے اس حقیقت سے آگاہ کر۔ اس سے قبل کہ ابو داؤد کونے سے نکل کر اس انسان کو حقیقت حال سے آگاہ کرے کہ جن کو ہوش آ گیا، وہ سخت غصے کی حالت میں اٹھا اور انسان کو گردن سے دبوچ کر اسے اپنے سر سے اونچا اوپر اٹھا کر نیچے زمین پر پٹاخ دیا۔ انسان نے ایک دل زور چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ ابو داؤد نے جب یہ حال دیکھا تو فوراً جھونپڑے کے اندر سے اڑ کر جن کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ جن اسے دیکھتا اور ہاتھ ملتا رہ گیا، کیونکہ حرام جادوگر کا سحر ہی اس کا روپ تبدیل کر سکتا تھا۔ اب وہ باز نہیں بن سکتا تھا۔ جسم سے خون نکلنے کی صورت میں وہ اپنی صورت میں آ جانے پر مجبور ہو گیا تھا۔ جن نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور اسی وقت حرام جادوگر کے سامنے جا حاضر ہوا۔ حرام جادوگر اسے خالی ہاتھ دیکھ کر بولا، او بدبخت، تو خالی ہاتھ لوٹ آیا ہے، میرا دشمن کہاں ہے؟ اس پر جن نے اسے سارا واقعہ سناتے ہوئے کہا، اگر میرے پاس دوبارہ باز بننے کی قوت ہوتی تو میں اسے پکڑنے میں ضرور کامیاب ہو جاتا۔ اس جنگل میں وہ انسان کون ہو سکتا ہے جس نے تجھے مارنے کی جسارت کی؟ حضور، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ میں نے اسے زور سے زمین پر پٹخ دیا کہ وہ زندہ نہ بچا ہوگا۔ حرام سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ اپنے حواریوں سمیت آگے بڑھا تو اس کا سامنا اژدہے سے ہو گیا۔ حرام اس کی جانب حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، بوغل، تم کہاں؟ کیا شیطان نے تجھے رہا کر دیا ہے؟ اژدہا بولا، شیطان کی کیا جرت کہ وہ مجھے زیادہ عرصے تک قید رکھے؟ حرام مسکراتے ہوئے بولا، ہاں، بھلا ایک شیطان دوسرے شیطان کو کیسے قید رکھ سکتا ہے؟ اس پر اژدہا بولا، اس بات کو چھوڑو حرام، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ، آج تم اس جنگل میں کس پر عذاب بن رہے ہو؟ حرام نے بوغل کے سامنے پڑے ہوئے ایک پتھر پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، بوغل، اس دنیا میں ایک ہی قوم ہماری دشمن ہے۔ ہم اس قوم کا نہ تو عروج دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی اس قوم کی خوشیاں، اور تم بھی اس قوم کے بارے میں خوب اچھی طرح سے جانتے ہو، کیونکہ میری طرح تم بھی اس قوم کے دشمن ہو۔ بوغل اژدہا بولا، غالباً تم مسلمان قوم کی بات کر رہے ہو۔ ہاں، میں اسی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ اسی قوم کا ایک فرد کبوتر کے روپ میں اڑتا پھر رہا ہے۔ میں اسے پکڑنا چاہتا ہوں، مگر میرے ایک غلام جن کی بدولت وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ مگر یہ بات تمہیں کس نے بتائی تھی؟ بوغل کے پوچھنے پر حرام نے جواب دیا، میں نے ایک نازک سی پری کو قید کیا، اسی نے مجھے بتایا جو شخص کبوتر بنا ہوا ہے، شاید تمہارا بھی کبھی اس سے واسطہ پڑ چکا ہو، وہ بصرے کا مشہور عیار امرو عیار ہے۔
پری نے اسے کبوتر اس لیے بنایا تاکہ وہ اس روپ میں اپنے ساتھی ابو دود کو میری قید سے چھڑا لائے، اور وہ بدبخت اس میں کامیاب ہو گیا۔ کیا وہ ابو دود کو تمہاری قید سے نکال لے گیا؟ ہاں بوغل، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ پھر تیری بھی خیر نہیں ہے حرام، عمر و یار تجھے شکست دے کر رہے گا۔ دیکھو بوغل، میرے کام کے لیے بدشگونی نہ کرو، ورنہ تیرے لیے اچھا نہ ہوگا۔ اور ہاں، میری یہ بات تو غور سے سن لے کہ میں عمرو کے راستے میں اتنے کانٹے بکھیر دوں گا کہ وہ انہیں چنتے چنتے ختم ہو جائے گا۔ بوغل ازہے نے اپنی گردن کو زمین پر رکھتے ہوئے کہا، میں تیرے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا۔ جب تم عمرو کو گرفتار کر لو گے پھر مجھ سے آ کر بات کرنا۔ اچھا، تو تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میں عمرو کو گرفتار نہ کر سکوں گا؟ جب چاند پورا طلوع ہوگا تو شیطان میرے پاس آئے گا، میرے ساتھ رقص کرے گا اور اپنی کامیابیوں کے گیت گائے گا۔ پھر میں اس کے ساتھ کہوں گا کہ اے شیطان، فال نکال کر مجھے بتا کہ حرام اور عمرو میں سے کون کامیاب ہوگا۔ وہ آنے والے زمانے کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ جو کچھ بھی ہونے والا ہوگا اس کے بارے میں شیشہ میرے سامنے کر دے گا۔ بوغل کی اس بات پر حرام سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اسے بھی شیطان کی پیش گوئی سننی چاہیے۔ جب چاند طلوع ہوگا تو وہ اپنے قلعہ سمسم سے یہاں چلا آئے گا، چھپ کر شیطان کا رقص دیکھے گا اور اس کی پیش گوئی بھی سنے گا۔ یہ سوچ کر حرام نے بوغل سے کہا، اچھا، جب شیطان تجھے حقیقت سے آگاہ کر دے گا تو پھر مجھے بھی بتا دینا۔ بوغل بریک ہنسی ہنستے ہوئے بولا، شاید تو جانتا نہیں، شیطان کی پیش گوئی سننے والے پاگل بھی ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے میں تجھے شیطان کی پیش گوئی سے آگاہ نہیں کروں گا۔ حرام نے اپنے جنوں کی جانب دیکھا، پھر بوغل کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، تو اگر حق دوستی ادا کرنا نہیں چاہتا تو نہ کر، میں خود ہی پتہ چلا لوں گا۔ یہ کہہ کر حرام نے ایک زوردار کہکا مارا اور اپنے غلام جنوں کو لے کر آگے بڑھ گیا۔